ہم ڈسکس کر رہے تھے نیچر آف چینج. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں چینج ریلیٹیو جتنے بھی ہیں وہ دراصل چینج کو ایک فیکچوئل ریالٹی کے طور پہ پیش کر کے یہ امپلائی کرتے ہیں کہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. تو چونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے اس لیے اقدار بھی تبدیل ہوتی ہیں اور خیر و شر کے پیمانے بھی تبدیل ہوتے ہیں. لہذا مذہبی ترشیحات اور توجیحات بھی تبدیل ہوتی ہیں. اس سے وہ امپلائی یہ کہتے ہیں کہ سچ نہیں ہے, سچائی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ سچائی ایک تبدیلی چونکہ فیکٹ ہے اور وہ ریالٹی ہے اور چونکہ وہ تو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے, لہذا ہر چیز تبدیل ہوتی ہے, لہذا سب چیزیں تبدیل ہیں. لہذا کسی چیز کے اوپر انسسٹ کرنا, کسی چیز پہ انسسٹ کرنا کہ نہیں یہ تبدیل نہیں ہوگا, یہ ایک خاص قسم کی ڈاگمیٹک اور غیر عقلی اور غیر منطقی پوزیشن ہے. ڈاگمیٹک پوزیشن ہے, ایک احمقانہ پوزیشن ہے کہ نہیں یہ تو تبدیل نہیں ہوگا. مطلب عبادت کا طریقہ, عبادت کے طریقے وہ تھے ان کے پاس اس زمانے میں, بڑا وقت تھا, فضول ادھر ادھر گھومتے رہتے, چلو 3-5 عبادتیں کرو. یہ وہ اب تو یہ کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے, GNP پر کیپٹل انکریز کرنا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, نماز بس نماز ہے جی, دل اللہ سے جوڑ لو, راستہ ہو گیا. کیا نماز پڑھو, یہ جماعت یہ وہ کیا چکر ہے, اور یہ سب عبادات وغیرہ کیا ہے. یہ بھی تبدیل ہونا چاہیے, عبادت کے طریقے بھی بدلنے چاہیے اور یہ سب کچھ بدلنا چاہیے. اور جس طرح کانسرٹ ہوتا ہے اس طرح سے عبادت ہونی چاہیے. سب لوگ آتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے, پیسے بھی بنتے ہیں, یہ سب چیزیں تبدیل ہو جائیں. لیکن تم کہو نہیں یہ دیکھو یہ سزائیں ہیں, یہ حلال حرام کی بنیادیں ہیں, یہ صحیح اور غلط کے فیصلے ہیں, یہ رشتوں کی نوعیتیں ہیں, یہ سب ریلیٹیو ہوتا ہے. اسی لیے جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ڈسکشنز کے اندر وہ یہ کہ بھائی چینج جو ہے, چینج ان اٹ سیلف ایک طرح کی چینج نہیں ہوتی, کئی طرح کی چینج. آپ چینج کی بات کر رہے ہو, فائن, کون سی چینج کی بات کر رہے ہو؟ تو ایک طرح کی چینج ہم نے دیکھی تھی جو ہیریکرائٹینین فریم ورک سے نکلتی ہے, جو پیریوڈک چینج ہے. اس چینج میں چینج بھی ہے اور پرماننس بھی ہے, وہ ریپیٹ اٹ سیلف. یعنی کہ پینڈولم کی جو چینج ہوتی ہے وہ چینج تو ہے لیکن اس میں اسٹیگنینسی بھی ہے, وہ ایک ہی طرح آسیلیٹ کرتی ہے, ٹو اینڈ فرو, وچ ریپیٹس اٹ سیلف. اب ایک پتھر تم مارتے ہو اور پانی کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا اوپر نیچے ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے, ٹو اینڈ فرو, یہ سمپل ہارمونک موشن ہے. تو یہ چینج ہے لیکن اس میں ایک پرماننس بھی ہے. ٹھیک, یہ جب آپ چینج کو پرابلمٹائز نہیں کریں گے, نیچر آف چینج کو پرابلمٹائز نہیں کریں گے, چینج کو ایک میٹر آف فیکٹ کے طور پہ لیں گے وداؤٹ ایڈریسنگ دی نیچر آف دا چینج, then you will not be able to derive consistent conclusion without problematizing the nature of change. تو ہم نے ایک چینج کا تصور آپ کو بتایا جس میں چینج جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے, پھر اس کی امپلیکیشن بتائیں. دوسرا جو چینج کا تصور ہے وہ ہے میکینک چینج. تاریخ میں ایک طرح کی جو چینج ہے, تاریخیت کو سمجھنے کے لیے ایک چینج کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے, وہ پیریوڈک ہے, دوسری میکینک ہے. اب یہ بنیادی طور پر کرسچن کنسیپشن ہے آف ہسٹری. کرسچن یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کسی انسان کے لیے سفر کرتی ہے, تاریخی عمل, پورا انسانی تاریخی عمل ایک بینگ کے لیے, اگر تم انسان نہیں تو پھر ایک بینگ کے لیے وہ سفر کرتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچن نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ سے پہلے کا دور, حضرت عیسیٰ کے بعد کا دور, اور پھر حضرت عیسیٰ کے نیکسٹ ارائیول جب دوبارہ وہ تشریف لائیں گے اس کا دور. اس طرح 3 حصوں میں انسانی تاریخ کو بریک کر دیا. تو اب یہ جو انسانی تاریخ کا بریک اپ ہے وہ
حضرت عیسیٰ کے ریفرنس میں ڈٹرمن ہو. حضرت عیسیٰ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا دور، حضرت عیسیٰ کے بعد کا دور، اور حضرت عیسیٰ جب تشریف لے آئے. تو پہلے دو ادوار میں جو کامنالٹی ہے وہ یہ کہ دونوں میں حضرت عیسیٰ موجود نہیں بذات خود. پہلے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا دور، اس میں حضرت عیسیٰ موجود نہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے جو بھی اپنی تعلیمات تھی وہ پہنچائی، اس کے بعد وہ حضرت اللہ کے پاس واپس چلے گئے. اور دوسرا جو پھر اس میں بھی حضرت عیسیٰ موجود نہیں ہے. اور جب تیسرے میں وہ خود تشریف لے آئیں گے تو اس میں وہ بذات خود موجود ہوں گے. تو تیسرے دور میں وہ ہوں گے، لیکن شروع کے جو دو دور ہیں ان میں حضرت عیسیٰ بذات خود موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ موجود رہیں گے. یہ جو چینج کا تصور ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے بعد کا جو دور ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی تشریف نہیں لا حضرت عیسیٰ، لہٰذا وہ تو ابھی ڈسکورس میں آیا نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے دوبارہ تشریف لانے سے پہلے کا جو دور ہے اس میں ہم کون سے پیریڈ میں ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ تشریف لا کے جا چکے ہیں، دوسرے پیریڈ میں ہیں. تو جس زمانے میں کنسیپچولائز کیا جا رہا ہے آئیڈیا، ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے نتیجے میں جو افراد کرسچن ہوئے انہوں نے پھر اس کو کنسیپچولائز کیا. تو یعنی کہ یہ کنسیپچولائز جو ہوا ہے تاریخ کا تصور وہ حضرت عیسیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد کا دور ہے، اس لیے سیکنڈ پیریڈ ہے. ٹھیک. سوال یہ کہ جب حضرت عیسیٰ تشریف نہیں لائے تھے اس دور سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اس دور تک کا جو انسان تھا وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کرسچینٹی اون کرتی ہے تمام پیغمبروں، حضرت آدم کو بھی اور حضرت نوح کو بھی اور حضرت ادریس کو، ڈیوڈ کو بھی اور سب کو، حضرت داؤد کو بھی، سب کو اون کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہسٹوریکل پروسیس جو ہے وہ کنٹینیویشن میں ہی دیکھے گا، یعنی کہ ریویل ٹیکسٹ کنٹینیویشن میں دیکھے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کنٹینیویشن میں دیکھے گا. لیکن وہ تمام جو پیغمبر آتے چلے جا رہے ہیں وہ دراصل گراؤنڈ بریک ڈیولپ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کے لیے. اور جب حضرت عیسیٰ تشریف لا کے چلے جائیں گے تو دوسرا دور ان کے نیکسٹ ارائیول کے لیے بنیادیں فراہم کرے گا، کہہ جائے گا کہ وہ خود آ جائیں اور الٹیمیٹ سیلویشن پاسبل. اس چینج کو اب آپ کمپیئر کریں ہیراکلیٹینین کنسیپشن. تو ہیراکلیٹینین کنسیپشن سیکولر تھا، لیکن یہ جو کنسیپشن ہے فیلیولوجیکل ہے، ان کا پرپزفل ہے ہسٹوریکل پروسیس. پرپزفل کس سینس میں ہے؟ پرپزفل اس سینس میں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے پروجیکٹ کی تکمیل ہے. یعنی پوری انسانی تاریخ کیا ہے؟ دی پروجیکٹ آف حضرت عیسیٰ، کرائسٹ، پروجیکٹ آف کرائسٹ. اور کوئی بھی دائرہ زندگی کا، چاہے وہ سوشل ہسٹری کا ڈائمینشن ہو، پولیٹیکل ہسٹری کا ڈائمینشن ہو، کلچرل، اکنامک، ریلیجیس، وٹ ایور، وہ اس آل انکمپریسنگ فریم ورک سے باہر نہیں جاتا. لہذا مسیحیت کنسیپشن آف ہسٹری ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے کہ آپ ظاہر ہے کہ تاریخی دور کو حضرت عیسیٰ کے تناظر میں دیکھو گے. لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب اس تاریخی عمل کے نتیجے میں جس قسم کی معاشرت، جس قسم کی ریاست، جس قسم کی سماجیات، جس قسم کی اخلاقیات ظہور پذیر ہوگی، اس کو کس ڈائریکشن پہ اور کس نہج پہ رکھنے کی کوشش کرے گا، وہ اس نہج پہ رکھنے کی کوشش کرے گا جو کہ حضرت عیسیٰ سے کمپیٹیبل ہے، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے کمپیٹیبل. یہ ایک ٹیلیولوجیکل ایفرٹ وہ کرے گا. وہ آدمی جو مسیحیت کنسیپشن آف ہسٹری پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ کوئی ایسا ہسٹوریکل فیکٹر، ایک ایسا ہسٹوریکل پروسیس، ایک ایسا ہسٹوریکل ایوولوشن آف انسٹیٹیوشن قبول کر لے جو کہ ایک کرائسٹ ہو. یہ اس کے لیے ممکن نہیں اگر وہ اس تصور تاریخ پہ یقین رکھتا ہے. جس
چیز کو بھی جیسا دیا، کوئی ریاستی ڈھانچہ پیدا ہوگا، کوئی سماجی ڈھانچہ پیدا ہوگا، کوئی اخلاقی ڈھانچہ پیدا ہوگا، تو اس کو پرکھنے کا پیمانہ یہ ہوگا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے. جتنا قریب ہوگا اتنا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا، اور جتنا دور ہوگا اتنا اس کو ریزسٹ کرنا واجب ہوگا اس آدمی کے اوپر جو مسیحیت انسپشن آف ہسٹری پہ یقین رکھتا ہے. کیونکہ تاریخ انسانی کو دیکھنے کا کوئی دوسرا تناظر اس کے پاس ہے نہیں، اور یہ نہیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھنا چاہتا، ڈیمانڈ کرتا ہے مسیحیت کنسپشن آف ہسٹری کہ نہ دیکھو، اسے دیکھو ڈیویشن آف دی ول آف دا کرائسٹ، ڈیویشن فرام دی پاتھ آف دا کرائسٹ، ڈیویشن فرام دی ویلیوز آف دا کرائسٹ، ڈیویشن فرام دی ٹیچنگ آف کرائسٹ. تو جب تم اس تناظر میں دیکھو گے تو کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی اخبار ہو، ان کو تم دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ کنسسٹنٹ ہے یا انکنسسٹنٹ. اب پرابلم کیا ہے؟ یورپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کرسچینٹی نے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا 17ویں صدی کے بعد سے ماڈرن تھاٹ کو جیسا کہ اس کا پوٹینشیل ہے کہ وہ دے سکے. سو ایز دا کیس وتھ جوڈائزم، اس نے وہ ٹف ٹائم نہیں دیا جو ٹف ٹائم وہ دینے کا پوٹینشیل رکھتا تھا. کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہوا؟ ایک سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ اتنے کمیٹڈ کرسچن یا اتنے کمیٹڈ جیوز نہیں رہے، اس لیے ٹف ٹائم نہیں دیا. یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے. کیا کہو گے، وہ دراصل ان کا ایمان ہی ٹھیک نہیں تھا، وہ اپنے اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، یا یہ ایک الزام تراشی کے زمرے میں آ سکتے. وہ کہ نہیں، تمہیں کیا پتا، میرا دل چیر کے دے گا تم نے کہ میں کمیٹڈ نہیں ہوں، میں کوشش کی نہیں کر پایا، ناکام ہو گیا. ایک تو آپ یہ توجہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ ٹف ٹائم نہیں دے گا. دوسری توجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی ایک ٹیکسٹ ہی موجود نہیں تھا، کس سے ریفر کریں، ریفر کس کو کریں. ایک ٹیکسٹ ہو تو ریفر کریں نا. پہلے ٹیکسٹ کے پرابلم کو بچانے کے لیے آپ نے ایک پوپ پاپائسی کھڑی کی کہ بھائی پاپائسی جس کو ریکٹیفائی کر دے گی وہ ہم قبول کر دیں گے، اور جسے پاپائسی اگنور کر دے ہم بھی اگنور کر دیں گے. لیکن پاپائسی کی لیجیٹیمیسی ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹیکسٹ ہی تو ہوگی. تو ٹیکسٹ کیا پیش کرے گا وہ؟ ایک تو یہ پرابلم کرسچینٹی. دوسرا جسے اس کو بھی کافی لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن ایک تیسرا بھی پرابلم، تیسرا ان دونوں سے زیادہ پرابلمٹک ہے، اور جس راستے پہ مسلمان بھی جا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو کنٹمپرری چیلنج ہے انلائٹنمنٹ کا وہ کمپیٹیبل ہے کرسچن ٹیچنگ سے، کمپیٹیبل. کیا پرابلم؟ حضرت عیسیٰ اسی لیے تشریف لائے تھے یہ ویلفیئر ہو، حضرت عیسیٰ اس لیے تشریف لائے تھے کہ بیماریاں ختم ہو، اس لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اسٹرکچر کھڑے کرنا بڑی اچھی بات ہے. حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ بھی لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، بیماروں کو صحت یاب کرتے تھے. یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا پورا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. اور کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ کی سنت نہیں تو ہے. اور یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ لوگوں کے نیوٹریشن لیول، حضرت عیسیٰ بھی تو یہ کرتے تھے، لوگوں کو بھوکا نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو کھانا دیتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، لوگوں کے جانوروں کی رکھوالی کرتے تھے. حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے فارمنگ کرنا اور حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، اور یہ کیٹلنگ کرنا اور حضرت عیسیٰ کی سنت ہے، اور یہ سب حضرت عیسیٰ کی سنت ہے. اور یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے انہوں نے ساری دنیا کے دکھ اپنے اوپر جھیل کر
آزاد کر دیا تمہیں اوریجنل سن سے، اب تم جو ہے وہ جنت میں ہنستے کھیلتے داخل ہو جاؤ گے. لہٰذا حضرت عیسیٰ نے تمہیں نکال لیا اس گناہ سے، گریٹ فال کے گناہ سے نکال لیا. اب تمہارے لیے کیا ہیپینس. لہٰذا ہیپینس میں کو بڑھانے کے لیے جو دھندے ہم کریں، حضرت عیسیٰ کی سنت. حضرت عیسیٰ نے کہا روتے رہو بیٹھے، حضرت عیسیٰ کی سنت، سب حضرت عیسیٰ کی سنت. تیسرا یہ کہ آپ نے انلائٹنمنٹ کو کنسسٹنٹ سمجھا کرسچینٹی کے، یعنی کہ کچھ نے ریزسٹ کیا، جو ریزسٹ کیا ان کا ٹھیکہ دبا دیا آپ نے، ان کی سنی نہیں، ان کو آپ نے کنڈیم کیا، ان کو کہا یہ آزادی، ترقی، گروتھ، پروگریس کی راہ میں رکاوٹ ہے، فرسودہ لوگ مارو ان کو. تو فرینچ نے تو ایک کو نہیں چھوڑا، پوری کی پوری ایرسٹوکریسی کو، پوری کی پوری پاپائسی کو، ایک کو نہیں چھوڑا، سب کو قتل کر دیا. یعنی کہ فرانس کے اندر ایک آدمی چرچ سے متعلق زندہ نہیں چھوڑا تھا فرینچ ریولیوشن، ایک آدمی بھی. اور بولشوک سے ایک آدمی کو نہیں چھوڑا کرسچن، یعنی کہ جو یہ جو تھا نکولس جو تھا وہ کہلاتا تھا دا لٹل فادر، دا ڈیفینڈر آف دا چرچ. پورے خاندان کو چرچ سے متعلق پریسٹ سے چن چن کے قتل کیا. پتہ چل جاتا تھا یہاں پہ تو وہ اگر وہ بولشوک سے خلاف نہیں تب بھی قتل کر دیا. تو وہ جو نہیں وہ سب کون ہے؟ فرسودہ لوگ ہیں، بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں، چاہتے ہیں ترقی ورقی نہ ہو، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ بدماش ہے. جو کہہ رہے ہیں کمپیٹیبل نہیں ہے ان کو آپ نے کہا، لیکن جنہوں نے کہا کمپیٹیبل ان کو آپ نے عالم سمجھا. عالم یہ عالم یہ ہے اصل میں عالم. کیوں؟ کیونکہ یہ تو برج برنگ لینڈ آؤٹ آف واٹر اینڈ برنگ ورلڈز ٹوگیدر. برنگ ورلڈز ٹوگیدر. بڑا دماغ کون ہوتا ہے؟ برج بٹوین سیولائزیشن. اینڈ ہی ڈرائیو اور ہی ڈیولپ لینڈ فرام واٹر اینڈ برنگ ورلڈز ٹوگیدر. برج. The question is that nobody stays at bridge. Bridge has to be crossed over. The question is from where you will cross. Either you are moving enlightenment to Christianity or Christianity to enlightenment. تو وہ جو برجز آپ نے بتایا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ تھوڑی کیا کہ انلائٹنمنٹ مائنڈ کو یا انلائٹنڈ مائنڈ کو کرسچن کیا، انہوں نے کرسچن کو انلائٹنڈ کیا. یہی کیا نا. تو برج جب آپ بناتے ہو تو یہ آپ بتاتے ہو کہ بھائی نو بڈی اسٹیز ایٹ برج. برج سے سب کھڑے ہو جاتے گا. آپ کو دیکھو جی یہ جنکشن ہے اور جنکشن سب اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تو گر جائے گا. برج اس لیے بنایا جاتا ہے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جائے، اس لیے بنایا جاتا ہے. تو ہمارے کتنے لوگ انلائٹنمنٹ سو کالڈ انلائٹنڈ مائنڈ جو تھا جو کہتا تھا میں ریشنل ہوں، وہ ریشنل مائنڈ سے جب آپ نے کمپیٹیبل بنانے کے چکر شروع کیے کرسچینٹی کے ساتھ تو کتنے لوگ جو تھے وہ کمیٹڈ کرسچن پیدا ہوئے بنسبت کے کمیٹڈ انلائٹنڈ جنہوں نے آگے چل کے کرسچینٹی کا مذاق اڑایا، توہین کی حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی اور مذاق بنا دیا کرسچینٹی کو. وہ لوگ زیادہ پیدا ہوئے یا وہ لوگ زیادہ پیدا ہوئے جو کرسچینٹی کا احترام کرتے تھے. اور کس نے بتایا کہ اصل احترام عیسائیت کیا ہے؟ کیا ہے احترام عیسائیت؟ احترام عیسائیت یہ ہے کہ انلائٹنڈ ہو جائے، یہ ہے احترام عیسائیت. ہاں تو پھر یہ جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں سب مارے گئے عیسائیوں نے مارے گئے. یہ آپ یہ کہو کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں ملا کر 8 کروڑ آدمی جو مارے گئے یہ عیسائیوں نے مارے گئے. بھائی عیسائیوں کا کیا لینا دینا؟ اس کی بیچاری کون سنتا تھا؟ تو فیشسٹ تھے، نیشنلسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، ریسسٹ تھے. ان کا کیا تعلق ہے کرسچینٹی سے؟ کرسچینٹی نے کہا تھا ریسسٹ بن جاؤ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا فیشسٹ بن جاؤ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا سوشلسٹ بن جاؤ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا شوونسٹ بن جاؤ. ایسا کسی نے نہ کسی پوپ نے کہا تھا نہ کسی پریسٹ نے کہا تھا. جس نے منع ٹیکوا دبا دیا ہو، پتہ نہیں کتنوں کا دبا بھی دیا ہو. تو سارے کے سارے ماڈرنسٹ انلائٹنڈ لوگ تھے، انہوں نے مارا ایک دوسرے کو. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرسچینٹی
کمزور ہوئی تھی لیکن اتنی بھی کمزور نہیں تھی 16ویں صدی میں کرسچینٹی کہ معاشرتی سطح کے اوپر وہ تغیر آتا اور کرسچینٹی ٹھنڈے پیٹوں اسے برداشت کرتی ہے. ہوا یہ کہ معاشرتی عمل کا جو دھارا چلا کرسچینٹی نے سمجھا کہ یہ ہم آہنگ ہے کسی طرح کرسچینٹی کے ساتھ. اس کے لیے میں یہ کیسے کہتا ہوں الزام نہیں لگاتا. آپ ٹونی کی کتاب پڑھو, بیرنگٹن مور کی کتاب پڑھو, سیدھا اسکاش پال کو پڑھو تو آپ کو بتائے گا. بیرنگٹن مور آپ کو بتایا کس طریقے سے کرسچن ورلڈ ٹرانسفارم ہوئی اور کتنا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی وہ شروع کے لوگوں نے, لیکن ان کا ایمان جو تھا وہ قائم ہو گیا تھا ان ویلیوز کے اوپر جو کہ انٹرنسکلی انلائٹنمنٹ کی ویلیوز تھی. وہ انٹرنسکلی انلائٹنمنٹ کی وہ ڈفرنٹ ویلیوز تھی بھائی, وہ ویلیوز ہی نہیں تھی جو کرسچن ویلیوز. لیکن جب غالب ہوتی ہے نا کوئی تہذیب غالب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے جیسی لگنے لگتی ہے. جو مضبوط طاقتور تہذیب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کہتا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے ہی جیسا ہے, تو آپ اس کے ساتھ ون ہو جاتے ہیں. آپ ڈفرینس کو اگنور کر دیتے ہو اور جو سملیرٹی ہے ان کو فوکس کرتے ہیں. تو جو بھی وہ کہتے تھے اس کی دلیل تم نکال کے لے آتے تھے بائبل کے ساتھ. جو بھی کوئی بھی بات ہے اس کی دلیل بائبل سے, یعنی کہ اگر ریڈ انڈین کو مارا جا رہا ہے اس کی دلیل تم بائبل سے لے کے آ رہے ہو, افریقن کو سلیو بنا ہے اس کی دلیل تم بائبل سے لے کے آ رہے ہو, کالونائزیشن اور اس کی دلیل تم بائبل سے لے کے آ رہے ہو, سب کی دلیلیں تم بائبل سے لے کے آ رہے ہو. تو ہوا کیا, لوگوں کا ایمان بائبل کے اوپر کمزور ہو گیا. بتانے کا مطلب یہ کہ کالونائزیشن تو کسی بھی طرح کمپیٹیبل نہیں تھی کرسچینٹی کے ساتھ, کرسچن تعلیمات کے ساتھ, لیکن اسے بنایا کمپیٹیبل. جس طرح جیوز نے کرسچنس کی پرسیکیوشن کے لیے کیا کیا, انہوں نے کہا سود لینا حرام نہیں ہے, حلال ہے, لیکن صرف یہودیوں سے سود لینا حرام ہے. تو ابتدا کے اندر کیا ہوا, یعنی کہ جب بڑی جنگیں ہوئی, یعنی کہ کروسیڈ ہوئے, تو چرچ نے بڑی بڑی جنگوں کو فائنینس کرتا تھا. چرچ پیسہ بہت ہوتا تھا چرچ کے پاس, تو وہ فائنینس کرتا تھا, سود پہ پیسے واپس دیتا تھا بادشاہوں سے. یعنی کہ کروسیڈر کو فائنینس کرتا تھا چرچ, تو سود پہ پیسے دیتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تم بادشاہ نے کہا تم خود ہی ہم سے سود مانگتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, سود ہمیں اس لیے جائز ہے کہ ہم اسے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے. میڈیکل فیسلٹیز دیتے تھے, یہ بہت سروسز دیتا تھا چرچ, لیکن اس سروسز کے لیے جب اس نے سود کو حلال کیا, بادشاہ نے کہا یہی کیوں حلال ہے, میں بھی حلال کروں گا. تو پروٹیسٹنٹ کنگ نے خود ہی حلال کر دیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غالب جو علمیت تھی یا غالب جو نظام زندگی تھا وہ نظام زندگی تھا جو کہ انلائٹنمنٹ کا نظام زندگی تھا. وہ کرسچن نظام زندگی نہیں تھا. کرسچن نظام زندگی نے اس سے مصالحت کرنی. مصالحت جب کرتا ہے بڑا آدمی, تو ہم جیسے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں رخصت حاصل کر کے اسے اختیار کر لیتے ہیں. عام آدمی جو ہوتا ہے وہ تو رخصت چاہیے نا, اس کو رخصت دیتے مجھے رخصت چاہیے, تو وہ رخصت دے گا, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تو جس چیز میں رخصت اگر تمہیں مل جائے تو تم کیا تم اتنا کرو گے, 2 ہاتھ اس سے آگے کرو گے. عام آدمی نے 2 ہاتھ اس سے آگے کیے اور 2 ہاتھ آگے کیے, اور آپ چینج پہلے کر لیتے ہو نظام کو اور رخصت بعد میں مانگتے ہو. جس طرح ہمارے یہاں نہیں گاندھی صاحب سے لوگ ہیں, یہ پردے کا بتا دیں گے وہ, تو تمہارے معاشرے میں کیا پردے کا وہ نظام چل رہا ہے کیا؟ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو تو وہ تو ہے ہی نا, کرو, پوچھ رہے ہو, کر پہلے رخصت بھائی کر رہے ہو, کرتے رہو. اچھا امپورٹنٹ بات یہ وہ بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ بتائیں کہ دیکھو بھائی جو لوگ کپڑے اتار رہے ہیں ان کی فکر کرو, یہ جو منہ بند کیا ہوا ان کو چھوڑو, جو کپڑے اتار رہے ہیں ان کی فکر کرو. وہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں منہ کھولنا بند کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. اب بھائی تم یہ تو دیکھو لوگ کپڑے پورے اتار رہے ہیں, تم منہ کے کھولنے بند کرنے کی پریشانی لگی ہوئی. اس کا مطلب ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے.
یا پھر تم بدماش ہو. دو ہی کام ہو سکتے ہیں, یا تو تم بدماش ہو, تم سے کوئی پوچھے کہ بھائی منہ کھولو بند کرو, منہ کھولو بند کھولو, لیکن یہ کہ جسم تو ڈھانپو. اور جس ادارے میں بیٹھے ہو یہ رنگین ڈبے کے اندر, اس میں کیا چل رہا ہے, اس میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو تم, اس میں بیٹھ کے بتا رہے ہو, اسی کے اندر بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ منہ کھولنا چاہیے بند کرنا چاہیے, اس میں کیا کیا کھلا ہوا تمہیں پتا نہیں ہے. مجھے کیا معلوم, تمہیں نہیں پتا ہے تو تم بک کیوں کر رہے ہو. یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ کسی چیز کو بیچ میں سے نکال کے کوئی بات بتا دینا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو تمہیں نظام کا نہیں پتا, یا اگر تمہیں نظام کا پتا ہے اور تم نہیں کر پھر تم بد کردار بدماش کھیل رہے ہو. کرسچن کے سامنے جب پرابلم آیا تو ان کے سامنے تو یہ اتنا خوفناک نظام نہیں تھا, اس لیے ان کو 300 سال لگے. 300 سال انہوں نے مقابلہ کیا انلائٹنمنٹ تھاٹ کا, ایسے نہیں چھوڑ دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا 18ویں صدی تک برطانیہ کے کرسچن جو نوبل فیملی تھیں ان کے اندر یہ تھا کہ جس کمرے میں کپڑے تبدیل کیے جاتے تھے اس میں شیشہ نہیں ہوتا تھا, اور 12 سے 16 کپڑے پہنتی تھی عورت ایک وقت میں, 12 سے 16 کپڑے پہنتی تھی. اسے مذاق کے طور پہ پیش کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو بے غیرت اور بے حیا نہیں تھی, اس کی شرم وغیرہ تھی. 18ویں صدی تک یہ کس کی وجہ سے تھا, یہ کرسچینٹی کا زور تھا بھائی, کرسچینٹی کا زور تھا. تمہارے خیال ہے ویسٹ ہمیشہ سے اس طرح سے ایسا تھا کیا؟ ویسٹ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. کرسچینٹی نے ٹف ٹائم دیا اس کو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ مطالعات کرنا شروع کر دی اور ان کو لگا ہاں یہ حضرت عیسیٰ کی سنت ہی تو ہے, واٹ از سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ فار گاڈ. ارے بھائی واٹ از سیزر اور سیزر میں اور مسلینی میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اس نے ایتھوپین کے اوپر حملہ کیا مسلینی نے, تو پوپ وہیں تو بیٹھا ہوا تھا روم میں, اس نے ہزاروں ایتھوپین کو قتل کلینس کر دیا. تو ان کا بھائی آپ کچھ بولو, یہ اتنے مار رہا ہے, سوشلسٹ ڈہریا تھا وہ تو پوپ وہیں تو بیٹھا ہوا تھا روم کے اندر. اس نے کہا بھائی وہ حضرت عیسیٰ کی سنت آیت پڑھ دی, واٹ از سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ فار گاڈ. تو سیزر ہے کیا وہ مسلینی سیزر تھا کیا جو تم کہہ رہے ہو سیزر؟ پرابلم یہ ہوا کہ پوپ اس وقت طاقتور تھا, لیکن مسلینی کو سیزر سمجھنا اجتہادی غلطی ہے. مسلینی واز ناٹ سیزر, بادشاہ تھوڑی تھا وہ, سیزر تھا ہولی رومن ایمپرر تھا. کیا وہ بھائی ہولی رومن ایمپرر کا ایک کیریکٹر ہوتا تھا, وہ کرسچن ہوتا تھا. پہلی بات تو یہ تو پوچھتا تھا نا پوپ سے, یہ کروں یا نہیں کروں, وہ کہتا نہیں یہ کرو, اچھا یہ نہیں کرو, یہ چھوڑ دو, سنتا تھا نا. مسلینی تو گالی بکتا تھا, چرچ کو گالی بکتا تھا, خدا کو گالی, دہریا تھا وہ تو. اب آپ اس کو کہو سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ فار گاڈ. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا, حضرت عیسیٰ نے تو سیزر کو کہا تھا بھائی, وہ تو اس وقت بھی ہولی رومن ایمپرر نہیں تھا, لیکن سیزر کے لیے کہا گیا. اپنی جو بات سیزر کے لیے جائز سمجھی جائے گی وہ مسلینی کے لیے بھی جائز سمجھی جائے گی, کیا ہٹلر کے لیے بھی جائز سمجھی جائے گی. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایتھوپین کی کلینزنگ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہو واٹ از سیزر فار سیزر اینڈ واٹ از گاڈ, واٹ از سٹی آف مین اینڈ سٹی آف گاڈ, تو بھائی سٹی آف مین میں جو ہو رہا ہے, تو تمہارا کیا خیال ہے کہ پوپ نے جو سٹی آف گاڈ میں مین میں ہو رہا ہوتا اس میں چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے؟ ہولی رومن ایمپرر کو کہتے تھے اگر یہ بند نہیں کیا تو تمہاری سرٹیفکیٹ ہم نہیں دیں گے تمہیں. ہولی رومن ایمپرر کا خطاب چھین لیں گے واپس ان سے, کیچڑ میں کھڑا کر دیتے تھے وہ بادشاہ. یہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی تھی. یہ تھوڑی کرتے تھے کہ ہفتو گیری ہے, جس طرح علماء و مشائخ کی کانفرنس آ جاتی ہے فوراً ہر معاملے میں. علماء مشائخ پہنچ جاتے ہیں, علماء اینڈ مشائخ کہاں سے ہوتے ہیں, کون علماء ہوتے ہیں, کون مشائخ ہوتے ہیں. علماء و مشائخ بیٹھے رہتے ہیں, آتے ہیں کان میں ہیڈ فون لا کے بیٹھے رہتے ہیں, میرے خیال میں انہیں کچھ اور کرتا رہتا ہوگا. آ جاتے علماء و مشائخ کو بلائیں, علماء مشائخ سن کے آ جائیں. علماء اینڈ مشائخ نے اگر کسی بات کو افرم کر دیا
تو تمہارا کیا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے سی جا دی. اسلام کہہ رہے ہاں ایسا کرو. یہ ہوتا ہے اس کا مطلب. علماء مشاہد کو یہ یاد رکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے پریسٹ ہیں انہوں نے نہیں کیا, ان کو قتل کر دیا. مسلمان جب پہنچے اسپین میں تو ان کا کلچرل انفلوئنس اتنا بڑا کہ جو کرسچن ورلڈ تھی, خاص طور پہ فرانس وغیرہ میں, لوگوں نے مسلمانوں جیسی داڑیاں رکھنی شروع کر دی, مسلمانوں جیسے کپڑے پہننے شروع کر دیے. اسپین میں, فرانس میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہو کیا مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے نہیں, ہم تو مسلمان ہیں. تو کرسچن, تو کرسچن لگتے نہیں ہو تم تو. انہوں نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں یہ اچھا لگتا ہے. تو 20 پریسٹ نے جو کہ تقریباً آرک بشپ کے لیول کے تھے, اپنے آپ کو جمع کر کے آگ لگائی چرچ میں. ایک اجازت تم کرسچن کہتے ہو اپنے آپ کو, کرسچن لگتے نہیں ہو, دیکھ رہے تم مسلمان لگتے ہو, تو تم کس کی ویلیوز پروموٹ کر رہے ہو بھائی؟ یہ نہیں کہ ہم کو ڈنڈے مارے, اپنے آپ کو جلا لیا, ختم, مار ڈالا آپ نے. تو تمہارے خیال میں ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں نے ریزسٹ کیا ہوگا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, مرد مرد سے شادی کر رہا ہے, عورت عورت سے شادی کر رہی ہے, تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط ہے. یہ سنی نہیں کسی نے, سنی اس کی جو کہ ویلیوز کو ہم برنگ ورڈز ٹوگیدر. جس طرح صاحب گاندھی صاحب کی بات میں غور سے کیوں سنتے ہیں؟ گاندھی صاحب کسی بات سے منع کیا انہوں نے کبھی کسی بات, کسی بات میں یہ گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ساری گندی باتیں مذہبی لوگ کرتے ہیں, مذہبی لوگوں کو یہ کرنا نہیں چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کرنا ہے. وہ بھائی مذہبی لوگ تو غلط کر رہے ہیں, یہ تو بتاؤ دوسرے لوگ سب ٹھیک کر رہے ہیں, فرسٹ کلاس چکا اچھا, بالکل اہم اسلامی نہیں بلا رہے. تم کس کو ریفارم کر رہے ہو, کس کو ریفارم کر رہے ہو, کس کے پیمانے پر؟ اور تم کون سی اسلام کی تشریح پیش کر رہے ہو کہ ہر چیز کمپیٹیبل ہے ماڈرن لائف اسٹائل سے, ہر چیز. پارلیمنٹ لا میکنگ کرتی ہے, ریلیجن کے اندر پارلیمنٹ لا میکنگ کرتی ہے. یہ گدھے گھوڑے, کسی گدھے کے پیچھے 100 گھوڑے ہوں اور کسی گھوڑے کے پیچھے 100 گدھے ہوں تو بیٹھ جائے گا جا کے لا میکنگ کرے گا. وہ اس کے باپ کو نہیں, ایک جملہ نہیں لکھ سکتا. وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے, ابھی پارلیمنٹرین کو بڑھاؤ تو وہ لکھے ایک جملہ نہیں لکھ سکتا. وہ لا میکنگ کرے گا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لا میکنگ کرے گا. وہ وزیر اعظم کی دماغ کی حالت یہ والے وزیر اعظم نہیں, ایس وزیر اعظم بھی, ان کو جو ہے وہ شریعت کورٹ کا آدمی جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کچھ شرح کے بارے میں, اور وہ ہے پائے کھا پائے, اور کہہ رہے ہیں پائے میں یہ بھائی میں بتا رہا ہوں آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. وہ ہے چیف ایگزیکٹو, منجی میں سے گدا نہیں. تمہارا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو دماغ کی حالت یہ تھی. ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا بھائی بہت دور سے آؤں. کتنے کہاں سے؟ سینٹرل افریقہ سے. کہاں سے؟ کیا ملنا چاہتا ہوں. اچھا ملو. میں جو نا سوئی لگاتا اور دور سے پھینکتا ہوں دھاگا پھینکتا ہوں, دھاگا ناکے میں سے گزر جاتا. یہ میرا کمال ہے. تو ہارون رشید کا اچھا یہ بتانے کے لیے تم مجھے کیوں بتانے آئے گے؟ بولے یہ اس لیے کہ آپ میری وہ کریں, ویلیو کریں. چلو چکا بیٹھ گئے, اپنے لوگوں کو ہی بلائے. چلو سب لوگ, اور اس نے پھینکا, ایک بار فوراً چلا گیا. سب بڑے خوش کمائے. اور دوسرے جو چاپلوس ٹائپ کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ایک بار پھر ایک بار 20 بار اس سے کروایا, 20 بار اس نے ڈالا. اس نے کہا بھائی اس کو جو ہے نا, وہ خوش ہوا بات دیکھا اس نے ہارون رشید کی طرف. ہارون رشید نے کہا اس کو 50,000 دینار دو اس کے اسے, لیکن اس کو 50 جوتے بھی مارو. 50,000 دینار دو اور 50 جوتے مارو, اور یہ جو 10 لوگ وزیرا بیٹھے ان کو سب کو 10-10 جوتے مارو یہیں پر کوٹ میں. تو کہ کیوں؟ بولا پہلے مار پڑے گی پھر میں سب کو جوتے پڑے. جوتے دیکھتا رہا. اس کے بعد نے کہا
کہ بھائی دیکھو تجھے 50,000 دیے کہ تو اتنی دور تھا اور یہ تیرا جو ہے وہ ہے کمال، یہ ایک فن ہے. لیکن اس کا تہذیب اسلامی سے کیا تعلق؟ کیا کر رہا ہے یہ فضول کام؟ تو 50,000 اس لیے دیے کہ تو نے یہ فن سیکھا اور آیا مجھے بتانے. بحثیت بادشاہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں سن دیکھیے دیکھو اور میں قدر کرتا ہوں. لیکن تو اتنا ذہین آدمی ہے اور تو یہ فضول کام کر رہا ہے، یہ تماشے کر رہا ہے. اگر یہ اپنی ذہانت اپنی کسی اور چیز میں لگاتا تو انسانیت کو فائدہ ہوتا، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا، اس کا تو فائدہ ہوتا. یہ تم اور وہ جو گزرا ہوا حضور ہمیں کیوں بولا؟ اس لیے کہ تم متاثر ہو گئے اس کے کمال سے، بجائے کہ تم کنڈیم کرتے کرو کمال. کیا مطلب کمال؟ جیسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی آدمی انہوں نے اپنے منہ میں 100 چمٹیاں لگائی، اس وجہ سے ان کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیا ہے، ورلڈ ریکارڈ. اس سے کیا ہو گیا؟ کیا کروں میں اس سے؟ 100 چمٹیاں تم نے اپنے منہ پہ لگا لی تو اس سے کیا ہوا؟ کیا کروں اس سے میں؟ یا یہ ایک آدمی سیڑھیوں پہ ہاتھ کے بل چڑھ کے اوپر گیا، کیا اس میں کیا کمال ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فریم ورک کو افرم کرتے ہیں تو اس کو کسی علمیت کی بنیاد پہ افرم کرتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جیسے تم افرم کرنے جا رہے ہو اس علمیت سے افرم ہوتی ہے یا نہیں؟ ممکن ہے وہ افرم کرتی نہ ہو، نہ افرم کرتی ہو نہ ریجیکٹ کرتی ہو، خاموش رہتی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس علمیت کا یہ پرابلم ہی نہ ہو. یعنی کہ آپ یہ بتاؤ کہ اسلام میں یہ تو بالکل ہارون رشید نے غیر اسلامی کام کیا ہے کہ ایک آدمی کو بیچارے کو 50 جوتے لگائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سوئی ناکے میں سے دھاگا ڈالا. سوئی کے ناکے میں سے دھاگا ڈالنا کیا اسلامی تہذیب میں سزا ہے یا نہیں سزا ہے؟ بتائیں. امام حنیفہ نے کیا کہا، امام مالک، امام وہ کہا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا مگر میں اسے کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. اب میں کوئی اس کو چابک تھوڑی مار رہا ہوں، چھوٹے پتلے پتلے جوتے مار رہا ہوں تاکہ یہ آئندہ نہ کرے. اپنی ذہانت کسی ایسی جگہ پہ استعمال کرے جہاں اس کو استعمال ہونا چاہیے. اب آپ نہیں یہ غیر اسلامی کام ہے کسی شریف آدمی کے جوتے مارنا، اور یہ کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا کون سی گندی بات ہوتی ہے؟ تو اچھی بات ہے، ہماری مائیں بہنیں سب ڈالتی ہیں سوئی میں دھاگا، تو تمہاری مائیں بہنیں کیا سوئی لا کے بادشاہ سامنے پھینکتی رہتی ہیں گھر میں؟ یہی کرتی رہے تو تمہارا گھر چل جائے گا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو افرم کرتے ہیں ایپسٹیمولوجیکل ایلیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم افرم کر رہے ہو تمہارے پاس کمپریہینسو نالج ہے، تمہارے اپنے ٹریڈیشن میں اس چیز کی افرمیشن کی. ایک دو اٹکل پچو نکال کے کسی چیز کو افرم کر دینے کا مطلب ہے کہ تہذیب کے اندر تم ایک ایسی چیز کو داخل کر رہے ہو جس کی گنجائش اس علمیت میں نہیں ہے یا اس علمیت اس کا خاموش ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ جب اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے رویے، بہت سارے ادارے، بہت سارے زندگی کے دائرے، بہت سارے زندگی کے اظہار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تہذیب میں اجنبی ہوتے ہیں. اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس لفظ ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس اس کے مانویت ہوتے ہیں، نہ آپ کے پاس اس کو کنڈیم پنش کرنے کے کوئی پریسیڈنس موجود ہوتی ہے، نہ اس کی اپریسیشن کی پریسیڈنس ہوتی ہے. وہ ایک نئی چیز ہے بالکل آپ کے سامنے. اب آپ کو نہیں میں کیا کام کروں گا؟ بھائی ضروری ہے کہ ہر بات کو افرم کرو یا ریجیکٹ کرو. خاموش بھی تو اختیار، کنڈیم بھی کروں گا، ہمارا اس سے کیا لینا ہے؟ امام احمد حنبل تو یہی تو کہا تھا نا کہ بتاؤ یہ مخلوق ہے یا تو نے کہا بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تھوڑی کہا ہاں ہے یا نہیں. میں نے کہا یہ ریڈیکولس پرابلم. 20 ایئر مار کھائی ہے پھر انہوں نے 20 سال، لیکن انہوں نے اس پرابلم کو پرابلم کے طور پہ ہی انٹرٹین نہیں کیا. یہ ہوتی ہے بات. میں نے کہا میں اس پرابلم کو پرابلم کے طور پہ لیتا ہی نہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. ہے ہی نہیں یہ پرابلم، کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہوتی ہے انسائٹ. اور 20 ایئرز ریسرچ کیا ہے اس آدمی نے اور اس مسئلے کو کچل دیا. تہذیب میں اجنبی ہو گیا وہ مسئلہ. اتنا بڑا پرابلم کے طور پہ اٹھا تھا مسلمانوں نے
اتنا انٹلیکچوئل پرابلم کے طور پہ اٹھاتا ہے، اشرائٹ معتزلائٹ اس پہ مباہلے کرتے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا بھائی میں اس پرابلم کو جینوئن پرابلم کے طور پہ مانتا ہی نہیں. تم کہہ رہا مان لو، ماننا نہ مانتا ہوں نہ نہیں مانتا، میں تو پرابلم ہی نہیں مانتا، جو کرنا ہے کر لو. مار مار کے وہ خلیفہ تھک گئے لیکن انہوں نے قبول کر کے نہیں دیا. یہ ہوتی انسائٹ. انہوں نے اگر ہاں کہہ دیتے یا نہ کہہ دیتے ڈسکورس شروع ہو جاتی. وہ تو انٹلیکچوئل جائنٹ تھا اس زمانے میں، تو لوگوں کو چت کر دیتا. لیکن ہوتا تھا اس کے بعد سے آنے والے لوگ امام احمد حنبل کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے، شکست کھا جاتے. آ جاتی ہے ایک تہذیب، پرابلمٹائز ہو جاتا قرآن آپ کا پورا، کلام اللہ پرابلمٹائز ہو جاتا. یہ ہوتی ہے انسائٹ بڑے آدمی کی، یہ ہوتا ہے اس کا دماغ. وہ کہتا ہے تو اسے پرابلم کے طور پہ کہاں سے پیش کرو، کہاں سے پرابلم ہے. یہ کوئی آدمی منہ چھپائے، منہ رکھے، منہ چھپائے، یہ پرابلم ہی نہیں، میں پرابلم ہی نہیں مانتا. کیا پرابلم چھپانا؟ تو اس کو جو دکھا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے بھائی، ان کو جا کے روکو نا تم. ہر پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ یہ نہیں کر رہے. پہلے پوری دنیا کی عورتوں کو ٹھیک کر لو، پھر آ جانا ان کو. چلو بھائی اب تو سب شریف ہو گئے، مردوں نے آنکھیں نیچے کر لی ہیں اور ساری عورتیں بھی شریف ہو گئی، چلو تم لوگ بھی کھول لو. شاید وہ کھول لیں اگر تم اس وقت زندہ رہے تو، ورنہ انتقالی ہو جائے گا. لوگوں کو ٹھیک کرنے میں انتقال ہو جائے گا. جو پرابلم ہے اس کو تمہیں ایڈریس نہیں کر رہے، اس پہ ٹیکس پروڈیوس کر رہے. تمہارے ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے آسما جہانگیر، ایک طرف ایک عورت برقع پہن کے بیٹھی ہے، تم برقع پہنے ہوئی عورت کو کنڈم کر رہے ہو. آسما جہانگیر تم آخری میں چڑھا چڑھا کے سیکھ رہی ہے، وہ تمہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہو. تم گھٹنوں سے سوچتے ہو، ٹخنوں سے سوچتے ہو، یا جوتیوں کے اندر تمہاری عقل اور جوتی اتار کے بیٹھے ہو. تم اس عورت کو کنڈم کر رہے ہو، آسما جہانگیر کو کنڈم نہیں کر رہے. وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. اسلام اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ کنسسٹنٹ لگ رہا ہے تو اس کو اس کی اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہے. چلو یہ پاگل ہے، اس کو تو پہلے ٹھیک کرو. اس کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، مگر اس کی اپیئرنس تو ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ اتر رہی ہے پوری؟ تمہارے میں جرت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بول رہے تم؟ یا تو تم بولو دونوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. بھائی میں آپ دونوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، آپ دونوں جہنم میں جائیں. اصل طریقہ یہ ہے پہن کے دکھا دو. یہ ہے پہننے کا صحیح طریقہ. یا بیٹھ جائے پہن کے خود ہی، یا لے آئے کوئی بٹھا دے، دیکھ لیں آپ دونوں ان کو دیکھ، یا تصویر کھینچ کے لے آئے دکھا دیں. یہ ہوتی ہے آپ دونوں دیکھ لیجیے. ہے یہ تو کچھ کر نہیں رہا، اس کو کنڈیم کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پورا نظام زندگی کھڑا ہوا ہے جس سے تمہارا دھندا چل رہا ہے. ادھر وہ جو بول رہی ہے اس کو تو سبھی مار رہے. مرے ہوئے کو مارا تو کیا مارا، مرے ہوئے کو مارا تو کیا مارا. شیر جو ہوتے ہیں نا، جب وہ پیک کا ہیڈ ہوتا ہے تو وہ آنے نہیں دیتا کسی کو. دوسرے شیر جب دوسرے جوان ہو جاتا ہے شیر تو وہ پیک میں آتا ہے اور کراؤن کو کرتا. دونوں میں ہوتی ہے لڑائی. تو جس کو جو پٹ جاتا ہے، پٹ جانے کے بعد اسے پیک سے الگ کر دیتے ہیں، پیک سے الگ ہو جاتا ہے. تو جب زخمی ہوتا ہے، مار کھاتا ہے جو بھی، وہ پیک سے الگ ہو جاتا ہے. پیک سے جب وہ الگ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی اس سے حملہ نہیں کرتے. جو بڑا شیر وہ پیک کو لے کے اپنے نکل جاتا ہے. اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے اور شیرنیوں کو لے کے نکل جاتا ہے. وہ جو اکیلا جو اس پہ حملہ نہیں کرتا، مرے ہوئے کو نہیں مارتا، صرف یہ بتاتا ہے کہ میں سب سے طاقتور ہوں. ریچھوں کے اندر جو سب سے گریزلی بیئر جہاں پہ بیٹھ کے شکار کھیلتے ہیں تو وہ 25 سال اس کی عمر ہوتی ہے نیچرل ایج. تو جب وہ جس جگہ پر وہ کھڑا ہو کے شکار کھیلتا ہے وہاں پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. کتنے سال؟ 15 سال 18 سال. اس کے بعد جب وہ 18 سال 20 سال بوڑھا ہونے لگتا ہے اور دوسرا جوان آ جاتا ہے تو دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اس جگہ پر. سال سے یہ چل رہا ہے. جہاں پر سیلمن آتی ہیں وہاں پہ سب سے ایزی پرے ملتا ہے. تو وہاں پر وہ آتے ہیں اور دونوں میں لڑائی. جس کو نیچے گرا دیتا ہے، وہ جو نیچے گر جاتا ہے تو اس کو جا کے وہ قتل نہیں کر دیتا. میں ہوں اب یہاں کا بادشاہ، تو وہ چلا جاتا. کوئی دوسرا اس کے منہ سے مچھلی چھین کے لے آتا، وہی جو کہ بادشاہ رہا اس کے منہ سے دوسرے. جنگل کے اندر نہ تو کوئی پچھتاوا ہوتا ہے نہ کوئی بدلا ہوتا ہے. ایک جانور کی خوبی ہوتی ہے
بدلا نہیں لیتا, نہ پچھتاوا ہوتا. وہ کہتا بھائی جب میں بادشاہ تھا تو بادشاہ تھا, اب میں بادشاہ نہیں رہا تو کونے میں کھانسے میں جا کے بیٹھ جاتا. تو پرابلم یہ ہے کہ تم تو جانور سے بھی بدتر ہو, تم مرے ہوئے کو مار رہے ہو, سبھی تو چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر, سبھی تو چڑھ دوڑے ہیں ان کے اوپر, تم بھی چڑھ دوڑے. بتانے کا مطلب یہ تم اپنے حدیث اور حریف میں بھی نہیں, یہی کام کیا کرسچنس نے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائی کے اندر دونوں کے بڑے لوگ جو تھے کنڈیمڈ ہوتے تھے. دونوں کے درمیان جو کنڈیمنیشن ہوتی تھی اس کی بنیاد پہ دونوں کی جو روحانیت ہے اس کا مذاق اڑانا, اس کی توہین کرنا, اس کو تذلیل کرنا, اس کو ڈیمنائز کرنا, ڈیمنائز کر کے دکھانا. تو نتیجہ کیا ہوا, لوگوں نے کہا ماڈرن آدمی ٹھیک ہے, یہ تو نیک ہے ہی نہیں, تو بدماش ہے. جب نیک آدمی دوسرے نیک آدمی کو بدماش کہتا ہے تو اس کے مطلب ویسٹرن اسٹرکچر ڈومینیٹ. جب عالم دین دوسرے عالم دین کی داڑھی کھینچتا ہے تو اس کے نتیجے میں دین کبھی طاقتور نہیں ہوتا, اس کے نتیجے میں سیٹنزم طاقتور ہوتا. یہ تھوڑی ہوا کہ کرامویل اور ڈیکسٹر جو تھے وہ پوری رات عبادت کرتے تھے اور دن میں ان کی خواہش ہوتی تھی جتنا ایکومولیٹ ہو سکتا ہے ایکومولیٹ ہو, تاکہ ہر آدمی کی زندگی خوشی پوری رات عبادت کرتے تھے. ڈیکسٹر اور کرامویل پوری رات عبادت کرتے تھے اور دن بھر جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ ماڈرن اسٹرکچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر گئے, لوگ چرچ جانا بند کر دیا. تو جو بتانے کی بات ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی بھی چینج کے تصور کو دیکھتے ہیں تو پہلی بات اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں علمیت کی بنیاد. وہ علمیت اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کی تو اس کا خمیازہ تاریخ میں آئندہ آنے والی نسلیں بھگت سکتی ہیں. اگر آپ نے کوئی چمپو گیری کی توجیہ پیش کر دی پھر کسی وجہ سے, کیا وہ جب امریکہ کے اندر کلینزنگ شروع کی انہوں نے تو ایک بڑا مشہور وہ تھا پریسٹ پروٹیسٹنٹ, اس کا بڑا مشہور فریز تھا, واٹ ول شیپ ڈو وداؤٹ شیپرڈ, بھیڑ کیا کریں گے شیپرڈ کے بغیر. یہ اس نے کب کہا تھا, جب وہ کلینزنگ کے اوپر جا رہا تھا ریڈ انڈین سے. سیکولر کے اوپر اٹیک کرتے تھے نا یہ آ کر ریڈ انڈین. سیکولر کے اوپر اگر ریڈ انڈین آ کے اٹیک کر رہے ہیں تو اس کی یہ امپلائی ہوتا ہے کہ پوری ریڈ انڈین سویلائزیشن کو ختم کر دیا ہے, پوری تہذیب کو ختم کر دیا ہے. اب اگر اس کے لیے تم کرسچن جارگن استعمال کرو گے تو لوگ اس کلینزنگ کو روحانی عمل سمجھ کے کریں گے, نیکی سمجھ کے کریں گے. جس طرح ہم لوگ بچپن میں کرکٹ مارتے تھے نیکی سمجھ کے, ہمیں کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ کرکٹ ہوتا ہے یہ مارنا ثواب ہوتا ہے, تو اس کو مارنے کے ایسے ایسے طریقے ہمارے خبیث ذہن جو تھے فلیٹ تھے, خبیث ترین دماغ سوچتے رہتے جس کا اذیت کی انتہا کر لی ہے. انعام بھی ثواب بھی, مزے کا مزہ اور ثواب کا ثواب. ایک کرکٹ میں 2 من کرکٹ پکڑ کے لاتے تھے, اس کو پیر میں باندھ کے پتھر باندھ کے گھما کے اس کو لٹکا, بجلی کے تار ہوتے ہیں, کئی دن تک وہ بیچارہ لٹکا رہتا تھا زندہ, اور پھر نیچے سے غلیل میں کنچا رکھ کر عبادت کی خاطر, عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے, منافع کمایا سویرے. فجر کی نماز کے بعد صبح فجر بھی پڑھ لی, کرکٹ بھی مار لیا, ثواب کا ثواب ہو گیا, مزے کا مزہ ہو گیا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے کے اپنا گھر آگے سو جاتے, پورے 2 مہینے کی چھٹی یہی کرتے تھے.
تو بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی بہیمیت کے پیچھے ریلیجیس جسٹیفیکیشن دے دیتے ہو نا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا ٹیکسٹ پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ریچ کرنا عام آدمی کا بچہ نہیں ہوتا. عام آدمی کو کیا پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، بائبل میں کیا لکھا ہوا، اس میں وہ ٹیکسٹ، وہ کتاب کا پڑھ لیا، وہ کتاب کا پڑھ گیا، اب کر گزرے گا. وہ عالم دین تھوڑی ہے بھائی، وہ تو کر گزرے گا نا. وہ تمہاری ذمہ داری ہے نا کہ تم کچھ کرو، بتاؤ اس کو کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، یہ ہے. اور وہ کہ نہیں یہ تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو تم توجہ پیش کرنا شروع کر دو، ہر سوال کا جواب دینا شروع کر دو ٹی وی پہ بیٹھ کے. کوئی بھی کون آ رہا ہے بدماش، ہر سوال کا جواب دو ٹی وی پہ بیٹھ کے. دیکھو گے نا کون ہے بھائی، کون ہو تم، کیا ہو تم، اسلام کے بارے میں جانتے ہو نہیں جانتے. مجھے ایک سوال کرنا ہے، ایک سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پورا اسلام مجھے پتا ہے، اب بس یہ ایک سوال کرنا ہے آج کمپلیٹ ہو جائے اور پھر میں کہہ سکوں اس خود سے طریقے کا پورے کا پورا داخل ہو جاؤں گا. آج بس ایک مولانا جلدی سے فوراً سے بتایا تھا وہ جواب. پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے فون کر رہا ہے، اسٹوڈیو میں ہی بیٹھا ہوا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. وہ واقعی سبسٹینٹیو کوشچن ہے، نہیں ہے، وہ جواب دے رہے ہیں ایبسٹریکشن کے اندر. اب دوسرے آدمی نے جس نے وہ سوال نہیں کیا تھا اس نے وہ جواب لیا اور لگا دیا اپنی زندگی پہ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کرسچینٹی کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ اس نے ٹف ٹائم نہیں دیا، اس نے ٹف ٹائم دیا. 300 سال اس نے جدوجہد کی انلائٹنمنٹ کو شکست دینی تھی. معاشرتی سطح پر یعنی کہ علم کی سطح پر اگر وہ کمزور ہو گئی تھی 18ویں صدی میں، تو اس کے باوجود معاشرتی گرفت اس نے برقرار رکھی 17ویں صدی سے لے کر ارلی 19th سینچری تک تقریباً. کہ معاشرے کے اندر اخلاقیات جو تھیں وہ کرسچن تھیں، انہوں نے بہت کچھ روکا. لیکن جو کالونائزیشن کے نتیجے میں یورپ کے اندر ہوا، اس کے نتیجے میں کرسچینٹی یا کرسچن ویلیوز جو تھیں وہ ریچولس کی حد تک رہ گئی کہ بھئی تم کرسمس منا لو، ایسٹر منا لو، یہ سب کچھ کر لو، چیریٹی وغیرہ کر دو، یہ سب چیزیں کر دو. لیکن اس کے ساتھ جو ماڈیسٹی تھی، کیا کہتے ہیں پرائز کا میکینزم تھا، کیا کہتے ہیں منافع زیادہ کمانا، یہ وہ سود وغیرہ، اس پر جو وہ حد بندیاں لگاتا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹونی کی کتاب پڑھے نا، ٹونی کہتا ہے کہ 300 سال تک شاید جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھنے نہیں دیتا تھا. 300 ایئر تک، 300 سال تک اشیاء خرد و نوش کی قیمت وہ بڑھنے نہیں دیتا تھا، کنٹرول کرتا تھا. اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرتا تھا چرچ. روم میں بیٹھ کے پوپ جو تھا وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا یہ چیز اس سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے کہ لوگ بھوکے مارنے لگے. اور جب چرچ کی گرفت ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ چرچ کی گرفت ختم ہوئی تو فرینچ ریولیوشن آیا، لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی تھی، روٹی ملنا بند ہو گئی 18ویں سے 1776. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب معاشرتی سطح پر اپنی حیثیت کھوتے تھے تو پھر آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس طوفان کو آپ روک سکیں جو کہ آپ کی ہی غلط انٹرپریٹیشن یا جسٹیفیکیشن سے نتیجہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے، اس میں جو مطلب آپ نے ہمارے ہے سہولت کا مطلب یہ اس سے بھی دوسر کی پہل جو ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے، مطلب آج کل جو ہے ڈبیٹ ہے کہ مذہب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک چیز سخت ہے، ایک کوئی معاملہ ہے اس میں اگر آسانی ہے اور ایک سخت حکم ہے تو جو آسان حکم ہے اس کو قبول کیا جائے. آج کل احمد الراجی صاحب جو ہے وہ اپنے دلائل میں جو ہے اس کو مطلب بڑا مرکزی جو ہے مطلب وہ جو ہے مطلب کہتے ہیں کہ مطلب دین پر عمل کے لیے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے. اس لیے اگر کوئی مطلب صورتحال ایسی ہو کہ کوئی معاملے میں جو ہے دین کے احکامات ایک سخت بھی ہوں اور ایک نرم بھی ہوں تو جو حکم ہے چھوڑ دینا چاہیے. اور کیونکہ حالات بھی ایسے ہی ہیں اور لوگوں کا مزاج اور طبیعتیں بھی ایسے ہیں. جبھی جیسے اس کا جو ہے مطلب ثقافت حضارت اور اشریہ کے درمیان علمی جنگ جو ہوئی ہے جس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ جو ہے جاوید خامدی کے خیالات کو پھیلا رہے ہیں اور آپ نے اس کو یہ کیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اشریہ میں
شاید غازی صاحب نے بھی ٹھیک سے ڈال کرے کہ دیکھیں مجھے تو در سے شانی میں نہیں کہا تھا کہ بھائی غسل پیدا کرو غسل مت پیدا کرو، فلانے بھی یہ کیا ہے فلانے بھی کیا، تو ہم بھی اگر کچھ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو کچھ کھول دو کچھ کر لو تو کیا ہے اس میں حرج؟ جی میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے لیے آپ جیسے آپ تاریخی عمل کے اندر بینچ مارک نہیں بتا سکتے، یعنی کہ مسلمان کب سے لبرل ہونا شروع ہوئے؟ 1905 جمعہ 31 اپریل فوراً لبرل ہونا شروع ہوا، یا 17ویں صدی 17th سینچری دسمبر 21 1772 رات 12 بجے کے بعد سے سب ماڈرن ہونا شروع، ایسا نہیں فرینچ پارلر تاریخی عمل، تو یہ بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا یہ تو ہمارے سے ہی تو نکلا ہے، ہماری تاریخ سے تو نکلا، یعنی کہ اگر کوئی آدمی 2009 کے اندر بول کہ بھائی یہ تم ڈیموکریسی وغیرہ کی بات کرو، کیا ہے یہ ڈیموکریسی وغیرہ؟ بولے ہماری تو ہمارے بڑوں نے تو یہ کیا، مولانا مفتی محمود صاحب نے کیا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے، مولانا مودودی نے کیا ہے، اپنا طاہر القادری صاحب نے کیا ہے، وہ تمہارے زمانے کے لوگوں نے کیا، کیا امام خمینی نے منع کیا ہے، سید قطب نے منع، کس نے منع کیا کیا؟ ہمارا ہی ہمارا قصہ ہے، اور یہ کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بھی یہی کیا، آخر میں سب سے آخر میں یہ دیکھا، صحیح ہے، تو وہ یہ ہمارا ہو گیا. کوئی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو تم افرم کر رہے ہو کس آئیڈیاز کی ہسٹری کی بنیاد پہ کر رہے ہو، آئیڈیاز کی بھی تو ہسٹری ہوتی ہے، وہ بھی تو بتاؤ کس کی بنیاد پہ کر رہے ہو. تو آپ کوئی بھی ایکسپلینیشن دے دو گے، کوئی بھی آج کل حالات نہیں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے؟ کیا تمہارا یہ کام ہے کہ جو بھی نظام زندگی پیدا ہو جائے گا اس کو قبول کرتے چلے جاؤ گے؟ تو تمہارے خیال میں یہ سب کچھ نیچرلی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے کیا؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے کیا سب کچھ؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پورا گلوبلائزیشن کا پروسیس، انٹرنیشنل انٹرپرینیورشپ، یہ جو ہے کیپٹل ٹرانزیکشن، یہ کے سارے میں کیا یہ تو نیچرل ہو رہا ہے کیا؟ یا تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کی، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو تم کہو کہ ہاں یہ سب چیزوں قبول، تو بھائی چپ رہو نا پھر تم، یا تو آپ بولو گے نہیں یہ ٹھیک ہے یہ کمپیٹیبل، حضور وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تمہارے تاریخ میں جس طرح سے حقیقتوں کو سمجھا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ہے ٹھیک، یہ کہو، یہ کیا مطلب ہے کہ تم گرافٹنگ کیا کر رہے ہو؟ اچھا تم گرافٹنگ کر رہے ہو تو تم کہو بھائی مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے تمہیں؟ کیا مجبوری ہوگی تمہیں؟ نہیں لوگ ہم سے پوچھیں، بولو لوگوں سے کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یا تم اسے ٹھیک سمجھتے ہو؟ اگر تم اسے ٹھیک سمجھتے ہو تو بتاؤ یہ کہاں سے نکال دو تم ٹھیک؟ تم نے پڑھا ہے ان سب چیزوں کو جا کے، تم ویسٹ کو کمپیٹیبل بنا رہے، پڑھ لیا تم نے پورا ویسٹ یا نہیں؟ بغیر ویسٹ کو پڑھے کمپیٹیبل بنا رہے، بغیر ویسٹ کو پڑھے، بغیر ویسٹرن انسٹیٹیوشن کو پڑھے، بغیر ڈیموکریٹک تھیوری کو پڑھے، تو ڈیموکریٹک تھیوری کو کمپیٹیبل بنا دو گے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی کی تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کوئی تقریر سن لیتے اور سمجھ لیتے کیا بول رہے ہیں، قائد اعظم کیا تقریر کر رہے ہیں یہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا، یہ تو ان کے دماغ کی حالت تھی. ڈیموکریٹک تھیوری کو افرم کر رہے تھے، کس بنیاد پہ بھائی؟ سوائے حسن زن کے اور کیا ہے؟ تو میں آپ کے حسن زن کو کیوں قبول کر لوں؟ اس کے پیچھے سے ابھی کوئی علم ہی نہیں ہے، پھر میں حسن زن کی بنیاد پہ قبول کر لوں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو بھی صاحب یہ حضور پیش کرنے ہیں
वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक थियोरी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्लूरलिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रेफर। पढ़ लिया है क्या उन्होंने वो सब कुछ? तो वो करें तो बात भी समझ में आती है। चलो रुश्द ने किया था, इब्न रुश्द ने किया था ना एरिस्टोटेलियनिज्म को। एरिस्टोटल को ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ा हुआ था। आपने पढ़ा है ओरिजिनल टेक्स्ट से जाके हैबरमास को? आपने पढ़ा होगा उसको? तुम इब्न रुश्द हो, चलो तुम इमाम गजाली नहीं हो, कंजर्वेटिव नहीं हो, ओपन आदमी हो, चलो इब्न रुश्द बन जाओ ना फिर इब्न रुश्द। उसने तो ओरिजिनल टेक्स्ट से जाके एरिस्टोटल को पढ़ा था। ये ड्यू की कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर। उसने अगर तहाफतुल फलासफा लिखी थी तो उसने इमाम गजाली पे एतराज किया था कि आपने तो ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़ा ही नहीं, मैं तो ओरिजिनल सोर्सेज से पढ़ के बता रहा हूँ। जाओ जाके पढ़ो, लगाओ पूरी जिंदगी। बस क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के टीवी के ऊपर? कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज को अफर्म करेंगे आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप वो पढ़ो। अब अगर तुम तो नहीं पढ़ रहे और उसको अफर्म कर रहे हो, कुरान की आयतें उसके साथ टाँक रहे हो, हदीसें टाँक रहे हो, तो तुम किस तरह के आदमी हो? क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या मरी जा रही है कौन तुमसे पूछने के लिए? वो लोग अपना कर लेंगे इंतजार। तुम अपने ऊपर तो कपड़ा डालो, अपने आप को तो छुपाओ भाई। तुम क्यों जा रहे हो, क्यों बता रहे हो सबको कि ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है टीवी पे बैठ के? तुम तो इसका मतलब है ब्लडी गेम में हिस्सेदार हो तुम, और क्या है तुम्हारा? ब्लडी गेम में हिस्सेदार हो तुम, हिस्सा मिल रहा है तुम्हें। तो हर आदमी को पैसे थोड़ी चाहिए होते हैं, किसी को फेम चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को अना की तस्कीन चाहिए थी, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। जिसको जो चाहिए वो दे देगा अल्लाह ने। तुम्हें ये चाहिए लो, ये लो, मिल जाएगा इस दुनिया में। तो बताने का मतलब ये कि आप जब वो उजुर जब बताते हैं तो जो भाई बता रहे हैं वो उजुर राजजी साहब हैं, उन्होंने पढ़ लिया है क्या पूरा वो ट्रेडिशन, पॉलिटिकल थियरी वगैरह पढ़ लिया? एडिटर की जिम्मेदारी होती है ना, या पॉलिटिकल थियरी का जो एडिटर होता है वो पॉलिटिकल थियरी का बड़ा आदमी होता है, बहुत रिव्यू किया होता है। और अगर वो सर नहीं होता ना, कहता भाई मुझे नहीं पता, मैं तो ये नहीं छाप सकता, मुझे क्या पता। बड़े बड़े थिंकर्स जो होते हैं ना, जिन्होंने उनको आप देखो जो कहते हैं मैं इस आदमी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, 15 साल से उस आदमी को पढ़ा रहा है, लेकिन चूंकि उसने रिसर्च प्रोड्यूस नहीं की, कहता है मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसका कोई राय नहीं दे सकता। उसकी तो कमिटमेंट का ये हाल है ना। और तुम अपने उसमें छाप रहे हो एक चीज और तुम्हें ये पता ही नहीं है वो क्या है, और तुम उसे छाप रहे हो। किस दुनिया से भाई है तुम्हारे अंदर ये सकन, है ये जरूरत कि परख सको उसको? अगर नहीं है तो फिर तुमने क्यों छाप दिया? इससे बेहतर है खाली पेज भेजिए, खाली। कोई हमारे पास इस दफा जो है ना, कोई हमारे पास एक आर्टिकल था नहीं तो हमने खाली पेज दे या खाली पेज पे कुछ कोई कुरान की आयत लिख के दे, यह एक अल्लाह एक है, अल्लाह से डरो, शर्म करो, हया करो। और नहीं है, अब पैदा होते ही ये करते हैं। बच्चा पैदा होते, मेरा बच्चा पैदा होने का ये वेस्ट और इस्लाम एक ही है। मैं हैरान रह गया, वहीं बेहोश हो गई। बच्चा पैदा होते ही ये बोलता है इस्लाम और वेस्ट कंपैटिबल है। मैं तो यही सुन रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ, जिनको भी पढ़ा वो यही कह रहे हैं। और जब उनको पूछो कैसे, तो डर जाते हैं। जिसका उन्हें जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर को धोखा देने के लिए क्लास में बैठे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं कर रहे। तो उसका रूल होता है शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप। जैसे पूछो बेटा क्या, तो वो ये करते हैं, सब पैदा होते ही करते हैं। आर्टिस्ट, मौलाना साहब, इकोनॉमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सियासतदान, एंकर पर्सन, सहाफी, सब दूध वाला,
گوشت والا، رکشے والا، جھٹکے والا، سب یہی کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بلکہ تھوڑی سی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کچھ کرنا، یہ تقریباً سب پیدا ہوتے ہوئے یہی کریں۔ وہ لوگ کم ہیں جو علم کی بنیاد، ایک تو آپ ریئیکشن کی بتائیں کہ دیکھو بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ اس طرح سے، جب تک تم افرڈ نہیں کرو گے لوگ نہیں سنیں گے، لیکن اس کے لیے آپ جو افرم کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کو پڑھیں جس کو وہ افرم کر رہے ہیں، اور جو نگیٹ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی پڑھیں۔ اگر آپ نگیٹ کرتے ہیں بغیر پڑھے تو وہ ایک سلی الزام کے ساتھ تحت ہے، اور کیا آپ کا یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا، وہ بھی آپ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسلام نہیں پڑھا۔ ہم تو اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو لبرلزم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں تم لبرلزم کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ لبرلزم یہ نہیں ہے، بھولے شاہ یہ نہیں ہے، بھولے ناتھ یہ نہیں ہے لبرلزم، جیسے تم وہ اپنے بھولے ناتھ جس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں لبرلزم، جس کو ہیومن رائٹس وہ نہیں ہے۔ بتاؤ نا کیسے ہے؟ ہم اسلام کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو ہمارے پاس تو اسلام کی اتھارٹی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ لبرلزم کیا ہوتا ہے، یہی تو کیا ہم نے۔ یہ تم کیسے ریکنسائل کر رہے ہو؟ ڈیموکریٹک تھیوری کو تم کیسے بتاتے ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم کو تم کیسے ریکنسائل کرتے ہو؟ ریکنسائل کرتے ہیں نا، ان کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں، یہ تو ان کے پاس جو ریکنسائل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک تھیوری کو نہیں، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو کرتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن جو تم ان پر امپوز کیے 70,000 علماء کو قتل کر انگریزوں نے آپ کے اوپر 70,000 علماء قتل کیے 58-57 کی جنگ آزادی کے بعد۔ مجھے بالکل ڈھیلے ٹائپ کے تھے، چھوڑ دیے یا وہ آئی نہیں مقابلے ہے۔ اس کے بعد آپ پر تو ایتھنک کلینزنگ کے بعد امپوز کیا کہ آپ اس کو لیجٹمائز کیسے کر رہے ہو؟ آپ کے بڑے آدمی نے قبول کیا اس کو شرافت سے، لڑا ہے وہ۔ آپ پر تو ایتھنک کلینزنگ کے بعد امپوز کر دیا گیا ایک سسٹم، آپ کہہ رہے ہو کمپیٹیبل ہے۔ کہاں سے نکلا آپ کی تاریخ سے؟ بتاؤ کس مسلمانوں کی جگہ پر بغیر امپوزیشن کے، بغیر کالونائزیشن کے نیچرلی گرو کیا؟ ایک جگہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ادارہ پہلے بنا لیا اور اس کی تھیوری بعد میں لے کے آ رہے ہو، یہ کون سا طریقہ بھائی؟ بتاؤ اسلام میں کیسا ہوا ہے؟ تھیوری پہلے ہوگی، انسٹیٹیوشن پہلے ہوگا۔ انسٹیٹیوشن بن گیا، انگریزوں کے ساتھ آپ رہتے رہے، ان کے تلوے کاٹتے رہے، اس کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ کمپیٹیبل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں قرآن کی آیتیں نہیں لگاتا ہوں، لبرل تھیوری لگاتا ہوں، اور جن آدمی کے حوالے سے ان کا تو نام نہیں پتا تمہیں، تم لبرل تھیوری کو جسٹیفائی کرو۔ لبرل تھیوری کا ایک بڑے آدمی کا ریفرنس نہیں ہے تمہارے پورے لٹریچر میں، مولانا مودودی کے پورے لٹریچر میں ایک بڑے لبرل تھنکر کا ریفرنس نہیں ہے۔ کہاں سے تم نے جسٹیفائی کر دیا بھائی ان کو؟ کیسے جسٹیفائی کر دیا؟ فیڈرلسٹ پیپر پر کے، فیڈرلسٹ پیپر کیا؟ وہ بچے ہیں بھائی، دے آر کڈ ان فرنٹ آف لاک اور ہیوم اور کانٹ اور والٹیئر اور ٹوکیو ویلی، اور نام نہیں پتا تمہیں، کیسے تم نے جسٹیفائی کر دیا بھائی؟ اور پوری اسلامی تہذیب، پوری 1500 سال کی تاریخ میں تم نے کو کنڈیم کر دیا کہ وہ سب لیجیٹیمیٹ رولر ہی نہیں تھے۔ یہ ہوتے لیجیٹیمیٹ رولر۔ ساورن جو ہوتا ہے، پلورلسٹ ساورن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو پتا ہے پلورلسٹ ساورن کا کیا مطلب ہوتا ہے اسلامک پولیٹیکل تھیوری میں کنسسٹنٹ؟ اور کس نے کیا بتاؤ؟ سٹیزن ہوتا ہے ساورن، سٹیزن پلورلسٹ کیٹیگری ہے، سنگولر کیٹیگری نہیں ہے وہ، اس کو تم افرم کر رہے ہو۔ تو بھائی ٹیکسٹ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوگا۔ آپ کی علم کی دنیا میں ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں، دوسرے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لوگ۔ آپ بتاؤ کہ یہ تم نے نکالا ہے کون سی علم کی بنیاد پہ نکالا بھائی؟ اپنے وجدان کی بنیاد پہ نکالا ہے، الہام کی بنیاد پہ نکالا ہے، القا ہوا ہے تمہارے، وہی آئی ہے کیا؟
یا پھر تم بولو گے پڑھا ہے میں نے، تو بتاؤ کس کو پڑھا ہے تم نے؟ یہ تو ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہا کہ تم نے پڑھا ہے. اس کا مطلب ہے تمہارا حسن ظن ہے یا یہ فلاں جو کچھ بھی. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کی دنیا میں پرکھا جاتا ہے وہ علم اس دنیا سے کہ اس کا وہ ریفرنس موجود ہے جس کی تم دلیل فراہم کرتے ہو. جس نے بھی پیدا کیا ہے اس نے کیا ریفرنس لگایا ہے، کس کو پڑھا ہے. تو تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے لبرل تھنکرز کیا ہے، اور تم اس کو پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو جسٹیفائی کر رہے ہو. 1500 سال سے جو تمہارے انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں ان کو کنڈکٹ بھی کر رہے ہو. کوئی انسانیت ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ 1500 سال سے جو تمہارے نیشنل انسٹیٹیوشن نکلے جس میں ہزاروں لوگوں نے کام کیا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تمہیں. اس میں غلطیاں ہوں گی، تمہارے کیا خیال ہے بادشاہت میں غلطیاں نہیں ہوتی، خلافت میں غلطیاں نہیں ہوتی، فرشتے ہوتے ہیں کہ غلطیاں ہو سکتی، اس کو ٹھیک کرو گے نا تم، یا بالکل نیا سسٹم لا کے امپوز کر دو گے اور کہو اس سے وہی نکلے گا. تو اس کا مطلب تمہیں نہیں پتا اسٹرکچرلزم کا، تمہیں نہیں پتا پوسٹ اسٹرکچرلزم کا، تمہیں نہیں پتا ڈیکنسٹرکشنزم کا. تم اگر تم جس زمین میں کھڑے ہو اس کو تو جانو گے نا تم. جب پاکستان بنا تو جب مجھے یہ آیا ایوب خان، تو ایوب خان نے یہ کیا کہ بھائی زمین جو ہے وہ اس نے کہا بھائی یہ بنگالی ادھر بیٹھے ہیں، سندھی ادھر بیٹھے ہیں، پنجابی ادھر بیٹھے ہیں، یہ بڑا گڑبڑ ہے. تو پنجابیوں کو لا کے آباد کیا سندھ میں، سندھیوں کو بھیجا پنجاب میں، بنگالیوں کو بھیجا سندھ میں، سندھ کو بھیجا. تو جو کاشتکار ہوتا ہے اس زمین کو دیکھ کے بتایا تھا میں کام کر سکتا ہوں. تو بنگلہ دیش میں جو زمین ہوتی ہے وہ اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ وہ ہل نہیں چلانا پڑتا، وہ انگلی سے بو دیتا، اتنا پانی کھڑا رہتا ہے پورا تھا. اب جب وہ بنگالیوں کو جہاں سندھ میں زمین سے ہوا انہوں نے کہا بھائی میں تو مر جاؤں، ہل چلا کے وہ بھاگ گئے، پوری زمین چھوڑ کے ویسے ہی بھاگ گیا واپس. ان کو مفت میں زمین ملی تھی، مفت میں زمین دیکھ کے بھاگ گیا. ایک کسان کو بھی بیچارہ جو الف کا نام لٹ نہیں جانتا، اس نے کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، اس کو سسمک نالج کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ جیولوجسٹ نہیں ہے، جیوگرافر نہیں ہے. جیسے اس کو بتایا دیکھیں جی آپ کو یہ زمین مفت دی جا رہی ہے، اس نے دیکھا زمین، اس نے کہا بھائی یہ میرے بس کا نہیں، میرا تو انتقال ہو جائے گا یہاں پہ، یہ میرے بس کی زمین نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں. ٹرین میں پہلے بیٹھا جہاز میں واپس، ایسا میں بھائی جڑ کھا لوں گا لیکن میں یہاں کام نہیں ہوا، میرا انتقال ہو جائے گا. ایک میں یہاں بارش ہی نہیں ہوتی، اور بارش اگر ہو بھی گئی خدا نہ خواستہ تو میں ہل چلاتے چلاتے انتقال ہو جائے گا. پھر اتنا بڑا ہل میں کھینچوں گا کیسے، میری چھوٹی باڈی ہے. سندھی تو پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں تھوڑے بہت، پنجابی پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں، میں تو اپنے دماغ سے کام کرنے والا آدمی، میرے سے نہیں ہو جائے گا. جس زمین پہ وہ کھڑا ہوا ہے اس زمین کو پہچانتا ہے. تم علم کی زمین پہ کھڑو، تم پہ پہچان نہیں ہے، تم افہم کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا ٹیکسٹ پروڈیوس کر دیا جو کرسچنز نے کیا، کہ کرسچن کا اسکولاسٹک ٹیکسٹ کے نیچے اتنا بڑا ٹیکسٹ پروڈیوس کر دیا جس میں ہر بدماشی کے کام کو کمپیٹیبل بنا دیا حضرت عیسیٰ کی سنتوں اور احادیث. یہ کام اب ہمارے یہاں لوگ، لیکن کرسچینٹی میں پہلی جو لڑائی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک تھی اس سے بہت ڈیمیج ہوا. لیکن یہاں پر جو ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ایڈریس کر رہے ہو یا جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، جس بنیاد پہ ڈیفینڈ کر رہے ہو اس کو تو میں نہیں کرتا آپ کو کہ بھائی میں جو ہوں اسلامک اکنامک کے حوالے سے کوئی کام کر رہا ہوں تو قرآن کی آیتیں میں لگاؤں، ہے نا، یہ کرو نا. یہ تو بتاؤ کہ تم کس اکانومسٹ کی تم وہ لگا رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ. تمہارے ہفتو دماغ میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے اکنامک کا مطلب یہ ہوتا ہے تو میں تھوڑی مانوں گا اس کو. علم کی دنیا میں کیا ہے اوپر، تمہیں پتا ہے مارکیٹ کیا ہوتی ہے، مارکیٹ کیا ہو گئی ہے، فائنینشیل مارکیٹ کیا ہوتی ہے، گڈز مارکیٹ کیا ہوتی ہے، قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے، یہ تمہیں پتا ہے سب کچھ. اور تمہیں پتا ہے تو تم نے کون سے ریفرنس لگائے یہ بھی تو بتاؤ. کسی صدیق چھابڑا کی انٹروڈکشن ٹو اکنامکس ہے اسی کی آئیں گے جو اٹھا کے پھینک دیں گے لوگ.
लगाइए, तुमने पढ़ा है शॉन पीटर को, हर्शमैन को, लामिये को, मेंगर को, ग्राम्स्की को, रिकार्डो को, इन सबको पढ़ लिया तुमने? आ जाओ लगा दो, हम देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर कि तुम रिकार्डो के साथ कैसे कंपेटेबल, या स्मिथ को कैसे कंपेटेबल, वोल्टेयर के साथ कैसे कंपेटेबल, या मेंगर के साथ या ग्राम्स्की के साथ कैसे कंपेटेबल बनाते हो। हम देखते हैं कितना दम है, तो हमें पता है ना। तो बताने का मतलब ये है कि एतराज बराए एतराज हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो काम करो उसकी खपत होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम लिबरलिज्म पर एतराज करते हैं, तो आ जाए कोई लिबरलिज्म का डिफेंडर है कौन, जो भी आ जाए लिबरलिज्म का डिफेंडर, हम तो खुला चैलेंज देते हैं, आ जाए। मैं देखता हूँ क्या लिबरलिज्म के बारे में क्या बात करता है, तो हम तो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं फोरम के ऊपर। आ जाए कोई लिबरल डिफेंडर, बताए लिबरलिज्म को तहजीब इस्लामी के अंदर रख के बताए, और बताए कौन से लिबरल थिंकर ने बताया इस्लाम एंड इस्लाम। बताए एक लिबरल थिंकर बता दे जिसने लिबरल थियोरी की अंडरस्टैंडिंग में कुरान एंड सुन्नत पे इनकार किया। एक बताओ ना लिबरल थिंकर। सारी कंपैटिबिलिटी तुम्हें क्यों नजर आ रही है, उसे क्यों नहीं नजर आ रही, तुम्हें क्यों नजर आ रही? इसका मतलब तुम ऐसे कमजोरी का शिकार हो। तुमने कहा भाई यही चलने वाली बात है, यही चला दो। कांट के तो समझ में नहीं आया आपको, कांट में इस्लाम नजर कैसा रहा है, इस्लाम को कांट क्यों नहीं नजर आया? 18वीं सदी का आदमी है ना, उसको क्यों नहीं नजर आया? तुम्हें कैसे नजर आ रहा है कांट में इस्लाम? जावेद अहमद जावेद साहब को कांट में इस्लाम नजर आता है, कांट को तो नहीं नजर आया ना भाई इस्लाम, कांट को तो नहीं नजर आया ना। तो आप उसके मुंह में क्यों ठोस रहे हो बोलने वाले जो उसने नहीं चला है, क्यों जुल्म कर रहे हो उसके साथ? मैं लानत भेजता हूँ इस्लाम के ऊपर, मैं तो कोई मैं मेरा काम है मर्द से शादी करके मदद से रह रहा था। तुम्हें कहाँ से नजर आ रहा है इस्लाम? कुछ नहीं। नहीं इस्लाम इनकी पहचान यही थी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान के शहरी थे, ये पाकिस्तान से पहले भी। हाँ तो ठीक है, तो कह दो तुम, तुम्हारे कहने से क्या हो। तुम ये बताओ कि ये तुम्हें लॉक ने या ह्यूम ने या वोल्टेयर तो गाली बकता था क्रिश्चियनिटी को, क्या ये लानत कहता था क्रिश्चियनिटी को। तुम इस्लाम नजर आ रहा तुम वोल्टेयर, इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं कि वोल्टेयर कौन था। वो तो कहता लानत है क्रिश्चियनिटी, वो तो क्रिश्चियनिटी को माफ नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्री माफ नहीं कर रहा। तो तुम्हें कहाँ से नजर आ रहा है? इसका मतलब है तुमने वो चश्मा पहन लिया जो डॉक्यूमेंट्री का चश्मा है। ईमान तुम्हारा रिलीजन के ऊपर है, तुम कहते हाँ ये भी ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो दावा करते हो कि ये कंपैटिबल है इस्लाम से, जिन लोगों ने वो थियरी डेवलप की है उनको तो कंपैटिबल नजर नहीं आया। अगर आता होगा तो वो इतनी समझ उनको थी, अगर उनको रेलेवेंस लगती या उनके लिए मसला होता उसका रेफरेंस लगा देते। क्या मसला है उनके लिए? तुम्हारे यहाँ में इस्लामिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं था क्या उनके पास 18वीं सदी में? सब ट्रांसलेट था, सब पढ़ते थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उन्होंने डेवलप कर लिए थे 19वीं सदी तक। ये LSE वगैरह ये वो 20वीं सदी लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने डेवलप किए हैं कि जो ICS ऑफिसर्स होते थे वो यहाँ आते थे 45-48 साल में मर जाते थे, उनका यहाँ से काले अंग्रेज बनाने पड़े। तो यहाँ से जो किरदार तरीन लोग होते थे उनको विलायत रवाना कर देते थे आला तालीम के लिए। वहाँ से आला तालीम हासिल करके कालों के ऊपर काले रूल करने आते हैं, देर से मरते थे। ठीक है ना, ICS ऑफिसर कितनी देर से मरते, बड़ी मुश्किल से फरिश्ता आता है चला जाता, लानत देता फरिश्ता। अल्लाह ने कहता आपसे ये मुँह खप कर दूंगा, अगर इसकी मुँह खप दूंगा। बड़ी मुश्किल से कराहियत के साथ वो खप करते थे, इतनी लंबी उम्र होती। अंग्रेज ICS ऑफिसर जो होता था वो बड़ी ऑनेस्टली करता था ना काम,
اگر وہ کمشنر ہوگا تھا تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی تو اس کے علاقے کے اندر کوئی بھی کرائم ہو مستقل موو کرتا رہتا تھا. موو کر کے گرمی کی وجہ سے اس کا سن اسٹروک ہو جاتا تھا, ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا, مر جاتا تھا. تو یہ تو انسٹیٹیوشن انہوں نے بنا لیے تھے بہت جلدی. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو بلوچ لینگویج پہ کام کرنا ہو تو اس کا جتنا لٹریچر لنڈن میں اویلیبل ہے ارلی 19 سینچری میں آج تک آپ کی کسی لائبریری میں اویلیبل نہیں ہے. یعنی کہ بلوچ بائفرکیشن اور بلوچ لینگویجز اور بلوچ ٹریڈیشنز کے اوپر جتنا لٹریچر لنڈن میں اویلیبل ہے اتنا بلوچستان میں بھی اویلیبل ہے. تو تمہارے والے وہ سب ایسی تمبو تھے کیا, ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیا, ان کو کچھ پتا نہیں تھا کیا؟ تو انہوں نے کیوں نہیں دیا ریفرنس؟ سارے ریفرنس سید کو نظر آ رہے تھے. کون کس کے پیمانے سے کسے کٹے گا یہ ہے مسئلہ. اگر آپ کو ہر چیز اسلامی لگ رہی ہے تو ویسٹ کیوں آپ کو منع کرے گا؟ اگر میں کوئی مسلمانوں والا کام کرتا ہوں اور ویسٹ ہاں ہمارے یہاں بھی یہ کیا جاتا ہے تو میں کہوں گا نہیں یہ نہیں کرو. اچھی بات ہے کریں, یہ بڑی اچھی بات ہے. جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کا یہی کمال ہوتا ہے. دوسری تہذیبیں چمپو گیری کی تہذیبیں ہوتی ہیں نا, ان کو اپنا آپ دکھائی دینا لگتا ہے, ان کی ویلیو سمجھے, اپنا آپ نظر آنے لگتا ہے. تو یہ تو تناظر کا مسئلہ ہے تمہارا. تناظر اپنا تبدیل کرو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سر کے بل کھڑے ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ چشمہ اتار دو بھائی. نہیں اتار سکتے پتہ چل ہی جائے گا. اور اگر چشمہ لگایا ہے تو چشمہ کہاں سے لگایا یہ تو معلوم کر لو. دور کا چشمہ لگایا, قریب کا چشمہ لگایا, سن گلاس لگا کے آ رہے ہو, مرر گلاس لگا کے آ رہے ہو, اور ڈسکو گلاس لگا کے آ رہے ہو, یہ تو پتا چلے کون سا چشمہ پہلے آ رہا ہے تم نے, کیسے لگ رہے ہو دوسرے کو. سن گلاس لگا کے بیٹھے ہو دھوپ کے رات کے اندر, چلو رات بہت اندھیری ہے, اندھیری رات میں سن گلاسز لگا کے کیوں بیٹھا بھائی, کیا پرابلم ہو گئی؟ وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی. تو چشمہ تو اتارو, ہو سکتا ہے بڑا چمکتے میں تارے ہی نظر آ جائے, اسی میں تم کوئی راہ تلاش کر لو, چشمہ تو اتارو. ہاں انہوں نے اسلام ان کے لیے پرابلم تھوڑی نا, کرسچینٹی تھی نا ان کے لیے پرابلم. وہ کہہ رہے ہماری ترقی راہ میں یہ پوپ کہاں سے آ جاتا ہے, یہ مذہبی لوگ کہاں سے آئے تھے بک کرنے, ہمیں تو یہاں ڈومینیٹ کرنا ہے. ریالٹی لوگ کہتے ہیں یہ کرو, عبادت کرو, چیریٹی کرو, یہ نہیں کرو, یہ زنا نہیں, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یہ پتہ نہیں کیا بک کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ان کے لیے وہ چیلنج نہیں تھا. یورپ میں کوئی اسلام کوئی ایپسٹمولوجیکل چیلنج تھوڑے تھا ان کے لیے. وہ ان کے لیے اگر چیلنج ہوگا اسے پڑھتے ہو, پڑھا انہوں نے ایک زمانے میں پڑھا ہوگا, چیلنج تو پڑھتے ہیں. اچھا اس کی کیا وجہ مطلب, یعنی یہ جو ہے مطلب کتنے بھی مطلب عالم اسلام میں جو لوگ ہیں متاثر بھی ہیں, مطلب بنیادی طور پر تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں. مطلب فلسفہ تو عموماً پڑھا نہیں ہے انہوں نے, مطلب اور بھی جو مباحث ہیں سوشل سائنسز کے وہ بھی نہیں پڑھے, ہسٹری بھی نہیں پڑھی ہے. لیکن جو عمومی ایک جو نظر آتا ہے کامن فینومینا جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی جو سائنس اور یہ جہاز اور موبائل فون ہے یہ کو بہت انسپائر کرتے ہیں. تو یہ ایک آدمی کیونکہ اسلامی تاریخ کو تہذیب سے راجی سامنے آ رہے مذہبی خاندان سے, ان کی جو تاریخ میں ان چیزوں میں تو کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں ہے. مادیت تو اسلامی یا روایتی تہذیبوں کے اندر یا جو دنیا کی اور بھی ٹریڈیشنل ریلیجنز ہیں یا سویلائزیشن ادھر تو مطلب مادیت تو کوئی سیکنڈری بھی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک مذہبی لوگوں کے اندر مادیت سے ضروریت ایسی کیا وجہ ہے؟ اگر تمہارا مطلب ایمان نہیں اس کے پر جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم لوگوں کو شکست ہوئی ہے اسباب کی وجہ، یعنی کہ اسلام کی شکست کو ریاست کی شکست سمجھتے ہیں. بھائی ریاست تو سب سے آخر میں نکلتی ہے آپ کے ہاتھ. پہلے تو آپ علم کی سطح پہ آپ نے مار کھائی، پھر اخلاقی سطح پہ آپ نے مار کھائی، پھر آپ نے روحانی سطح پہ ماری، بالکل آخر میں جا کے ریاست آپ کے ہاتھ سے نکلی. اور کم از کم سب کانفیڈنس میں تو ہم پورے کانفیڈینس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹف ٹائم دیا ہی نہیں، یعنی کہ جنگی طور پر تو آپ لڑے ہی نہیں اتنے. یعنی کہ آپ کے جو رولر تھے سوائے ٹیپو سلطان کے یا حیدر علی کے، ایک آدمی بھی آپ نہیں دکھا سکتے اس نے ٹف ٹائم دیا ہو. یا پھر سندھ میں جو تالپوروں نے تھوڑا بہت کیا لیکن وہ بیچارے سب مارے گئے، یا پھر پٹھانوں نے کیا، وہ ان کا ایریا ایسا تھا کہ وہ جم کے لڑے. لیکن آپ نے میدانوں میں تو جنگ لڑی نہیں. یہ پلاسی کی جنگ آپ نے لڑی کیا؟ پلاسی کی جنگ میں 7,000 آدمی لڑے انگریزوں کے خلاف، جس کے اندر 2,000 جو تھے راجپوت ہندو تھے مدموہن کے ساتھ. 2.5 لاکھ فوج تو کھڑے ہوئے تماشا دیکھتی تھی، بادشاہ پڑھ کے دے گئے. اور جو اودھ کا بادشاہ وہ لڑا. انڈیا کے ساتھ پولیس ایکشن ہوا تو حیدرآباد کا بادشاہ لڑا، فوج لڑی نہیں. 70,000 رضاکار لڑے. ایسٹ پاکستان کا فوج ہوا تو فوج لڑی آپ کی، سویلین لڑے انڈیا کے ساتھ، فوج نے ہتھیار ڈال. کب لڑے ہیں آپ کے لوگ؟ آخر تو لڑے. تو اندر تو مطلب یہ کہ آپ نے تو 200 سال سے بڑی جنگ نہیں لڑی. ایک 65 کی وار آپ نے لڑی، پتہ نہیں کیسے لڑی، لیکن یہ کہ 65 کے بعد تو آپ نے کوئی جنگ 1919 کے بعد سے آپ نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی. تو آپ کی ریاست جو آپ کے ہاتھ سے نکلی ہے، یعنی کہ لڑنے والا جو آدمی تھا آپ کا آخری وہ تو اورنگزیب تھا. اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ ایک آدمی آپ بتا دیں جو اورنگزیب کو ٹف ٹائم دیا ہوگا. ایک یہی کہ جہانگیر جو تھا جب حکومت بادشاہ اس کی ماں کو کا جہاز ڈوبا اس نے کہا میں اس کو میری ماں یہاں پہنچی رہی ہے اور جتنے قریب قریب جزیروں کے اوپر یہ پورچوگیز اور فرینچ اور برٹش تباہ کر دی. اس نے کہا کہ ماں نہیں پہنچی تو میں فوجی لے کے آ رہا ہوں آئی لینڈ کی طرف. یہ تو کیپیسٹی تھی ہمارے بادشاہ کی کہ وہ کہتا تھا کہ یہ اس سطح کی اس کی اسٹرینتھ تھی. ماں کو بھی حوالے کیا اور سارا خرچہ بھی دیا ہے جنگ کا. تو جب آپ لڑنے کے قابل تھے تب آپ سے کون لڑا؟ آپ نے تو لڑا ہی نہیں. اور آخر وقت اتنی پٹی ہوئی حالت میں بھی یعنی کہ ٹرکس نے کیا مار کے رومن کو شکست نہیں دی کیا؟ اٹلی کو شکست نہیں دی کیا؟ آخری وقت میں بھی لڑے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ نے تو لڑا نہیں. تو آپ نے پہلی بات تو یہ کہ اپنی شکست کو اسباب کی شکست سمجھا، حالانکہ اسباب کی شکست تو بہت آخر کو ہوئی آپ کو. پہلی تو آپ کو تہذیب کی سطح پہ ہوئی. یعنی اودھ کا بادشاہ تو ہجڑا تھا، ٹھمکے لگاتا تھا، وہ 2 پوڑی کا نشان گھنگرو پیر میں باندھ، وہ تمہارا بادشاہ تھا. کیسے بن گیا بھائی تمہارا بادشاہ؟ اور اورنگزیب سے لے کر بہادر شاہ ظفر کا کتنے بادشاہ تبدیل ہوئے 2 سال کے اندر؟ 9 یا 11 بادشاہ تبدیل ہوئے. بتانے کا مطلب یہ کہ آپ نے تو اسباب کی بنیاد پہ شکست نہیں کھائی، کردار کی بنیاد پہ شکست کھائی. جس نے کردار دکھایا اس نے ٹف ٹائم دیا. یہ جو اس کا باپ ہے اپنا پگارا کا، اس نے کیا ہتھیار ڈال دیے تھے، صحراؤں میں لڑا نا، انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا. یہ اور بات ہے، انگریزوں کے خلاف جو بھی لڑتا تھا اس کو ہندو کہتے تھے، وہ ڈاکو کہہ دیتے تھے، ڈاکو کہہ دیتے تھے. ہمارے کیا انڑ کو آپ لوگ ڈاکو کہتے تھے. انڑ سے ٹف ٹائم دیا بھائی انگریزوں کو، لڑے وہ، ان کو آپ آج تک ڈاکو کہہ رہے کہ بھائی انڑ تو ڈاکو ہوتا. یہ کوئی اپنے تہذیب اور اپنے لوگوں کو کنڈیم کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، ان کا تمسخر اڑانا، یہ تو سب سے آخر میں ریاست آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے. سب سے پہلے آپ کی اقدار نکلتی ہیں، آپ کی علمیت نکلتی ہے، آپ کی روحانیت نکلتی ہے، پھر آپ کی ریاست نکلتی ہے. انہوں نے الٹا کر دیا، الٹا. سب سے پہلے ان کو ریاست چاہیے.
تو بھائی پہلے تو آپ اپنی عادات ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنی ریاست ٹھیک کرو، اپنی روحانیت ٹھیک کرو. یہ ریاست آپ کو مل جائے گی، انعام کے سلے میں ملتی ہے آپ کو ریاست، اللہ دے گا آپ کو ریاست. آپ کو پہلے میں جتنا ہی بدماش ہوں، لچا لفنگا، پہلے میں بن جاؤں گا بادشاہ، پھر میں سب کو ٹھیک کروں. یہ کہ تمہارے پاس قربانی دینے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کی ذہنی تربیت ہوئی بھی ہے، کیا وہ شرع اسلامی کے دائرے کے اندر جدوجہد کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو پھر اسلام کے لیے تم کچھ کرنے کے قابل نہیں کرتے، تم نقصان پہنچاؤ گے کیسے. تو انہوں نے جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اسباب، یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون کی بنیاد پر آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں، موبائل فون کی بنیاد پہ کمیونیکیشن ابینڈن ہو جاتا ہے. موبائل فون از دا ٹیکنالوجی آف سیپریشن، اٹ سیپریٹ. یہ تو لیجیٹمائز کرتا ہے سیپریشن، یعنی کہ میں اپنے باپ سے دور رہتا ہوں، اس سے فون پہ بات کر لیتا ہوں، تو میرے باپ کے پاس جانا ضروری نہیں ہے کہ فون پہ بات ہوگی، آج ہی ملاقات ہوگی. تو سیپریٹ کرتا ہے نا اس بات. تو آپ کو کیا کہنا ہے، برج ہے یہ ہمارے، اور ان کے کہیں تو برج نہیں ہے بھائی، خلیج ہے یہ تمہارے. تو یہ تمہاری اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تمہارے کیا خیال ہے موبائل فون اس لیے بنا ہے کہ تم اپنے ابا سے اور محبوبہ سے فون پہ بات کرو. یہ موبائل فون اس لیے بنا ہے کہ تم جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ جڑ جاؤ، جو 24 آورس کام ہے. اگر تم نے اس موبائل فون کا اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا، اپنے بڈھے باپ سے بات کی یا اپنی محبوبہ سے فون پہ بات کی، تو ایک وقت یہ موبائل فون تمہارے پاس نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ابا سے بات کرنے کے پیسے نہیں ملتے، محبوبہ سے بات کرنے کے پیسے نہیں ملتے، خرچ ہوتے. تو ایک بات آیا کارڈ ختم ہو جائے گا اور موبائل فون کے کیا کرو گے، تم بھیج دو گے موبائل. لیکن اگر تم نے موبائل فون سے بار بار جو ہے بٹن دبا کے ڈالر سے ریٹ معلوم کرتے رہے اور جوا کھیلتے رہے اور جوائنٹ اسٹاک میں پیسے لگاتے رہے اس سے، ہاں تو تم 100 موبائل خرید کے دے سکتے. تو اس موبائل کا سب سے ایفیشینٹ کام وہ ہوگا جو مارکیٹ فرینڈلی ہے. یہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں موبائل فون اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے بچے کان میں آزاد دیں. ٹی وی میں بتایا تھا ایک مولانا صاحب کہ دیکھیں موبائل فون سے اب یہ فائدہ ہو جائے کہ ایک فون سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں چیچو کی ملیا میں، اور میں یہاں بیٹھا ہوں ٹمبکٹو میں، تو مجھے جو ہے اپنے بچے کے کانوں میں اذان دے سکتا ہوں، تو یہ کیا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ موبائل فون سے آج یہ فائدہ ہوا ہے کہ باپ اگر ٹمبکٹو میں بیٹھا بچہ چوچو کی ملیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کے کان میں اذان دے، آپ بالکل دے سکتے ہیں. نہیں یہ مولانا صاحب اس کی جو فریکوینسی ہے وہاں وہ سب چیزیں یہ بہت اچھا موبائل میں فائدہ ہو گیا. تو تم کیوں ہو چیزوں کی ملیا میں اور تمہارا بچہ ٹمبکٹو میں کیا کر رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں ہو کیوں تمہارا بچہ پیدا ہو رہا ہے، تم وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ کیا کر رہے ہو تم مارکیٹ کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، دھندا کر رہے ہو، دھندے والے بندے. تمہیں بیوی کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے تو شرم نہیں آتی؟ مولانا صاحب یہ بولنا گیا کہ انسان کا بچہ ہے، سمجھے بچہ پیدا ہو رہا تو یہاں ٹمبکٹو میں کیا کرنا ہے، کسی کی ملیا جانا. انہوں نے ایک اور وہ بھی کہا سفر وسیلہ ظفر. سفر وسیلہ ظفر ہو یا سفر وسیلہ سلیم ہو یا جمیل ہو، بنیادی طور پر آپ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو اور ان کو دیتے ہو پیسے کھانا. اور اب ویلیو بن گئی، بیوی کہتی ہے نکما ہڈرام شوہر ہمارا باہر جاتا ہی نہیں، ساری دنیا کے لوگ باہر جانے، بدماش نہیں بیٹھا رہتا، آگے سو جاتا، بچوں کھلائیں گے، پیسے نہیں لے جاتا، مال نہیں بناتا. وہ کہہ رہے نہیں میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، بچوں میں محبت کرتا ہوں. ہمیں ایسی محبت نہیں چاہیے. ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں آدمی جو ہے وہ کھیتی والی گاڑی نہ ہو. گرمی کی محبت، گرمیوں میں پسینہ آتا ہے کہ وہ گاڑی میں رنگ جل جاتا ہے، ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، یہ چاہتا ہے سب لوگ افریقن بلیک کی طرح ہو، جس کو اپنے بچے سے بات کرنی، وہ دیکھو وہ چلا گیا وہ چلا گیا وہ چلا گیا. تو وہ صحیح کر رہے ہیں کیا؟ ان کو دوری کو برداشت کرنے کے لیے، ٹالریٹ کرنے کے لیے
अब अगर आप समझो इससे इस्लाम आ जाएगा तो आपको नहीं पता, इस्लाम तो इसके बगैर आया था, इसके बगैर आ गया था ना। क्रिश्चियन जो है वो तो गधों के ऊपर बैठ के गए थे ना कॉन्टेस्टाइन से बात करने, गधों के ऊपर बैठ के गए थे और रोमन किंग को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। या उन्होंने पहले रोमन को गए ये सोने की वो होती है तलवार, सोने का क्राउन होता है उसका, चलो पहले नौकरी कर लेते हैं हम लोग। सारे हवारी होंगे, उन्होंने बेहतरीन नौकरी सुबह शाम तक काम करते थे और फिर उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए और फिर उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के घोड़े खरीदे और फिर सोने के उसको लगा फिर जगह और ये क्रिश्चियनिटी। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह कितनी तरक्की कर ली इन्होंने, कितना कन्वर्ट हुआ। वो तो गधों पे बैठ के गए थे, पूरे रोम को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। ये पॉल जो है, पॉल को कंडेम करते हैं मुसलमान लोग, पॉल जो है वो अकेला सेंट्रल अफ्रीका गया था, पूरे सेंट्रल अफ्रीका को कन्वर्ट कर दिया एक आदमी। क्योंकि आपने माल नहीं गिराता है क्या, रिलीजन फैलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है क्या, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, दिल की जरूरत होती है, दिल से दिल को ट्विस्ट किया जाता है तुम्हारा। उसके लिए ना तुम्हें नौकरी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ना जहाजों की जरूरत है, उसमें तो तुम तवज्जो दे नहीं रहे। तो करो मुझे पहले एक इदारा बनाऊंगा, उस इदारे में बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, उसमें स्पेस लगे होंगे, उसके अंदर कंप्यूटर होंगे, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वो होंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस्लाम का काम शुरू करेंगे। तो भाई तहजीब में तो ऐसा नहीं हो, तहजीब में जिसको आ गया उसने तालीम देनी शुरू कर दी और नहीं कहा कि मैं 20,000 रुपये पर घंटा लूंगा, उनका नहीं आएगा, हम 1,500 रुपये पर घंटा तक दे, नहीं 1,500 में तो नहीं आया, 1550। तो जिसको भी आया उसने इल्म देना शुरू कर दिया और माशरे ने उसकी जिम्मेदारी उठा ली। माशरे ने पता नहीं कौन बर्दाश्त करता रहता, माशरे ने उसको खाना भी दिया, माशरे ने उसको इज्जत भी दी, माशरे ने उसको सर के ऊपर बिठा के रखा। इस तरह इन फैलता है। तुम्हें क्या, तुम्हें फंड चाहिए, पहले सऊदी अरब तुम्हें फंड दे, पहले तुम एक बहुत बड़ी जमीन लो, उन्हें बहुत सारे लोगों को जमा कर लो और फिर अपना धंधा शुरू कर लो, फिर ट्विन कैब में बैठ गया और ट्विन कैब में जाओ है और अपने 10 बॉडीगार्ड भी रखो, ठंडे मुस्ठंडे। बताओ ना तुम्हारी तहजीब में किसने बॉडीगार्ड रखे, एक आदमी बताओ, एक बड़ा आदमी बताओ जिसने बॉडीगार्ड रखे, एक सहाबी जिसने बॉडीगार्ड रखे। कहाँ से तुमने बॉडीगार्ड रखी, वो मार देता, मर जाओ ना तुम, अल्लाह की राह में मर जाओ, मत मारो ना किसी को। बोलो भाई पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है, इनको बेचारों को क्यों मारूं, सबसे पहले तो बॉडीगार्ड मरता है। सब कभी किसी बॉडीगार्ड ने बचाया किसी को, वो बेचारा पीछे घंटे का बैठा रहे और छट से गोली मार देता। बॉडीगार्ड को क्या पता कौन आके मारेगा मुझे, बॉडीगार्ड तो शरीफ आदमियों को डराने के लिए होता है। तुम्हारे ख्याल में बदमाश डरता है कि बॉडीगार्ड से, जिसे पता हो कि मुझे इसको मारना है तो पहले बॉडीगार्ड को मारेगा, उसके बाद उसको मार देगा। एक आदमी नहीं बचा सका। और तुम अगर अल्लाह से डरने वाले हो तो तुम मर जाओ ना अल्लाह की राह में। बोलो ठीक है कोई बात नहीं। एक तो इतने बड़े आलिम हो, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आगे कहा 63 साल की उम्र में तुम मरोगे, नहीं पहले कहा तुम 64 साल के, तो बड़े रोए, उन्होंने कहा नहीं मैं आप 63 तो मैं भी 63, तो अच्छा चलो 63। वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है ना 63 साल की उम्र में, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि उनसे पहले मैं ना मरूं, 63 साल के से उम्र बढ़ेगी तो फिर मैं देखूंगा। तो वो जो है जब तुम्हें कह दिया कि 63 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम 20 बॉडीगार्ड लेके क्या कर रहे हो, क्यों लेके घूम रहे हो बॉडीगार्ड? कहते हैं ना तुम्हें बशारा दे दी ना प्रॉफिट ने कि भाई 63 साल में मरो। तो अब तो शेर की तरह तुम दंदनाते फिरो, खुले आम घूमो, तुम बॉडीगार्ड लेके। इसका मतलब ये है कि तुम असबाब से ईमान रखते हो, और जब तक बड़े आदमी असबाब से ईमान नहीं उठाएगा, आम आदमी जो है, वो गरीब आदमी जो है, उसके पास तो विचार तो है ही नहीं ना असबाब। वो तो कहेगा यार ये खुद तो मजे कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, या तो मुझे उल्लू बना रहे, या ये कि मुझ पर लानत है अल्लाह की। अल्लाह का फजल देखो, इसके ऊपर है ट्विन कैब है, इसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना मोटा है ये, मैं देखो कितना दुबला हूं, तो ये मैं भी मोटा होना चाहिए। मोटा होने में अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल वजन में तलाश है। तो वजन मेरा तो इतना कम है,
मशीन میں وزن کرتا ہوں لعنت دیتی ہے مشین. یہ مشین بچوں کے لیے نہیں. تو وہ جو ہے بچوں جتنا وزن ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ بھائی ہمیں بڑے آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. جس علمیت کا جو جائز نمائندہ ہوتا ہے اس کو اس علمیت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے. مارکس کہتا تھا کہ میں سوشلسٹ ہوں تو وہ آلو ہی کھاتا تھا, اس لیے کہ سوشلسٹ آلو کھاتے تھے, مزدور آلو کھاتے تھے تو وہ ابھی آلو ہی کھاتا تھا. اس کی بیوی کو فقیر کی اولاد نہیں تھی, گورنر ہینوور کے گورنر کی بیٹی تھی. آلو کھا کھا کے اپنے ایلیمنٹری کنال ڈسٹروائے کرتے تھے اور وقت سے پہلے مر گیا. اتنا تگڑا آدمی تھا اور چوڑا شولڈر, اتنا بڑا تھا. تو جس علمیت کے تم ماننے والے اس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. تم کہہ رہے ہو غریب آدمی عمل کرے, بیچارہ وہ تو کر ہی رہا ہے عمل. فقر اختیاری اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ کہو پہلے میں ایک ادارہ بنا لوں گا بہت بڑا تھا, بڑے ادارے کے اندر کبھی بڑا آدمی پیدا نہیں. بڑا آدمی ہمیشہ برے حالات میں پیدا ہوتا ہے, اور جو جتنا مزے میں رہتا ہے وہ مور سویٹ ان پیس لیسٹ بلڈ ان وار. جنگ میں اس کا کم خون رہتا ہے جو زندگی میں پسینہ بہاتا ہے. امن میں جو پسینہ بہاتا ہے جنگ میں اس کا خون نہیں بہتا. کیوں؟ وہ پسینہ بہایا ہوتا. تو آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سائن کی طرح ہونا چاہیے. سائن کی طرح. سائن جو ہے وہ گھوڑے کو کہتے ہیں جس کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے. اس گھوڑے کو سائن, روزے دار کے لیے بھی سائن کا لفظ کیا جاتا ہے. اس گھوڑے کو رکھا جاتا ہے بھوکا کئی کئی دن, مارتے ہیں اس کو, دوڑاتے ہیں اس کو, کھانا نہیں دیتے کئی کئی دن, پانی نہیں دیتے کئی کئی دن. اس کی ہڈیاں اس کے مسلز ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح اور پسینہ اس کے جسم سے بہتا ہے. پھر وہ جاتا ہے جنگ میں لڑتا ہے اور وہاں پہ کھڑا رہتا ہے جہاں پہ شیر بھی نہیں کھڑا رہ سکتا, ادھر وہ کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کئی سال میں وہ ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے. جب خالد بن ولید جب میرے خیال میں یمامہ میں یا یرموک میں مسلمانوں کو مار پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہاتھی تو انہوں نے دیکھے نہیں ہے گھوڑوں نے. تو خالد بن ولید ہی واز ٹرینڈ ٹو ٹرین ہارسز فار وار. انہوں نے کہا ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی دن میں سسٹین کر لو, اسی طرح دن میں دن گزار لو, رات میں اس مسئلے کو حل کر لیں گے. رات ہی کو انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ کپڑا ڈال کے اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے بیچ میں خوب چلائے. گھوڑے خوب شروع میں خوب ڈرے, اس کے بعد رات بھر میں ان کا ڈر نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب صبح جا کے ہاتھیوں کی سوڈیں کاٹ دے گا. گھوڑا ہاتھی کے قریب پہنچا, اس کو ٹرین کرنے والا ہونا چاہیے. تو عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ سائن کی طرح ہوتا ہے, گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. اس کی پشت پہ کون سوار ہے اصل ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. عام آدمی کو کوئی کنڈیم نہیں کرتا, وہ بیچارہ غریب ہے, وہ مظلوم ہے, اس کو تم جو بول دے تو وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی پشت پہ کون سوار ہے؟ اس کی پشت پہ خالد بن ولید سوار ہے تو وہ صفوں کے صفیں الٹ کے رکھ دے گا. لیکن ایسے بھی تو ہوتے ہیں جب پشت کے اوپر ہلکا بیٹھا ہے تو سائن کتنا بھی چار تو روکا وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ زین تو اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کے بعد میں ہوتی ہے نا, پشت پہ جو بیٹھا ہوا بھاگ رہا ہے تو میں بھی بھاگ جاتا ہوں, سبھی بھاگ رہے ہیں. لیکن بھاگتے بھی نہیں, پشت پہ کون بیٹھا ہوا. تو امت کی پشت پہ کون بیٹھا ہوا یہ ذمہ داری ہے. امت کا کوئی پرابلم نہیں ہے, امت ابھی بھی اچھائی کا ساتھ دے گی اور قربانی بھی دے گی اور برداشت بھی کرے گی. پشت پہ جو بیٹھا ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. پشت پہ بیٹھنے والے کو اس قابل ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ اللہ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یا ٹھیکے پہ نہیں دیا ہوا, کوئی آگے بیٹھ جائے کمزور سوار کو گھوڑا کبھی اپنی پیٹ پہ نہیں برداشت کرتا, پٹک دیتا ہے. تو یہ جو بیٹھتے ہیں پشت کے اوپر لوگوں کی پٹک دیتی ہے نا, تو لوگ اٹھا کے پٹک دیتے ہیں. دیکھو کوئی بھی آدمی اللہ رسول کی بات کر رہا, بڑا بدماشی کرے پٹک دیتے ہیں نا لوگ اس کو.
شرط نہیں. اگر تم ایک بدماشی کر لو, ہم سب بدماش ہیں, اور ایک آدمی کہ بدماشی سب سے نیکی کا کام ہے, تو سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں. نہیں, بدماشی تو بدماشی کا ہی کام ہے, ہم لوگ کا بدماش ہے, یہ ہم سے بڑا بدماش ہے, کیونکہ بدماشی کو اچھائی کیا ہے, فوراً اس کو پڑھا دیتے. وہ سمجھتے ہیں میں خوش ہوں گے, لوگ خوش نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں ہمارے سے بھی زیادہ بدماش ہے, ہم تو صرف بدماش ہے. یہ کہہ رہا ہے بدماشی اچھی چیز ہوتی ہے, بدماشی گندی بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہے. پشت پہ بیٹھنے والے کو اس کا قائم ہے, اور پشت پہ اگر وہ نہیں ہے تو لوگ پڑھ دیں گے, اسے پریشانی کی ضرورت نہیں. 10-12 سال بدماشی کرے گا اور کتنا کرے گا, پڑھا دیتے لوگ, بھول جاتے ہیں اس کو, لوگ بھول جاتے ہیں اس کو. لیکن جو پشت پہ بیٹھا ہوتا ہے نا مضبوط, اس کو 500 سال تک لوگ نہیں بھولتے. اس کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں, اس سے لوگ محبت کرتے ہیں, اس کے اثرات پڑتے ہیں, کئی نسلوں کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. وہ آدمی اس لیے کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, کیونکہ یہ مشکل کام ہے, اس لیے عام آدمی کے بس کا نہیں ہے کام, یہ بڑے آدمی کے بس کا کام ہے. جب بڑا آدمی پیدا ہوگا تو بڑی تہذیب پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج یہیں پہ روک لیتا ہے.